بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لک الحمد یا اللہ خلقتنا وہدیتنا وانقذتنا من النار۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، لقد بلغت الرسالہ وأدیت الامانہ ونصحت الامہ ومحوت الظلم وارشدتنا الى السنة والجماعہ، صلی اللہ علیک وعلی آلک واصحابک اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مقصد و مدعا جانتے ہیں نبی، مقصد و مدعا جانتے ہیں نبی، میرے دل میں ہے کیا جانتے ہیں نبی۔ مقصد و مدعا جانتے ہیں نبی، میرے دل میں ہے کیا جانتے ہیں نبی۔ جو ہوا ہے جہاں میں جو ہوگا سبھی، جو ہوا ہے جہاں میں جو ہوگا سبھی، ابتدا انتہا جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ہوا ہے جہاں میں جو ہوگا سبھی، ابتدا انتہا جانتے ہیں نبی۔ رب کی توفیق سے اس کی تعلیم سے، رب کی توفیق سے اس کی تعلیم سے، غیب ارض و سما جانتے ہیں نبی۔ رب کی توفیق سے اس کی تعلیم سے، غیب ارض و سما جانتے ہیں نبی۔ کیسے مخفی رہے رطب و یابس کی بات، کیسے مخفی رہے رطب و یابس کی بات، جب کتاب ہدا جانتے ہیں نبی۔ کیسے مخفی رہے رطب و یابس کی بات، جب کتاب ہدا
جانتے ہیں نبی، طلب صادق لیے جو بھی آیا ہے آج، طلب صادق لیے جو بھی آیا ہے آج، اس کے دکھ کی دوا جانتے ہیں نبی، طلب صادق لیے جو بھی آیا ہے آج، اس کے دکھ کی دوا جانتے ہیں نبی۔ کس لیے ہے یہ آصف کسی کو قلق، کس لیے ہے یہ آصف کسی کو قلق، جب ہے حکم خدا جانتے ہیں نبی۔ کس لیے ہے یہ آصف کسی کو قلق، جب ہے حکم خدا جانتے ہیں نبی۔ مقصد و مدعا جانتے ہیں نبی، میرے دل کی صدا جانتے ہیں نبی۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، زینت مسند صدارت، پیر طریقت، رہبر شریعت، زائر مدینہ شریف، حضرت علامہ الحاج پیر سید محمد خلیل الرحمن شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالی، سجادہ نشین، آستانہ عالیہ ٹھیکواں شریف، مہمان خصوصی پیر طریقت حضرت پیر سید حیدر امام شاہ صاحب زید مجدہ، نواسہ چند پیر، رونق محفل حضرت صاحبزادہ غلام فخر الدین فخر صاحب، آستانہ عالیہ توگیرہ شریف، وارثان ممبر و محراب، ارباب فکر و دانش، نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے حضرت بابا فرید رحمہ اللہ تعالیٰ کے دیس میں، عارف والا کی سرزمین پر آج فاضل محتشم حضرت علامہ مفتی محمد نظام الدین جامی صاحب زید شرفہ کی قیادت میں ادارہ صراط مستقیم پاکستان، عارف والا اور بغدادی مسجد کے منتظمین کے زیر اہتمام آج یہ تاریخ ساز علم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیمینار منعقد ہو رہا ہے۔ سٹیج میں جس قدر وسعت تھی، اس کے باوجود میں دیکھ رہا ہوں کہ مجمع میں بھی ہر طرف علماء کا جمع غفیر ہے، مدرسین، شیوخ الحدیث، پیران طریقت اور اس ملت کے محسنین کثیر تعداد میں سٹیج پر اور مجمع میں جلوہ گر ہیں، اور دور دور تک اہل حق کے کھلے چہرے نظر آ رہے ہیں۔ آج عارف والا کی سرزمین پر حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ پارک کے اندر علم و حکمت کا یہ گلشن سجا ہوا ہے، اور کتنی سعادت ہے کہ ہم اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا تذکرہ کرنے والے ہیں، کہ آج بھی وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہم ان کی نگاہ نبوت کے نیچے بیٹھے ہیں۔ یہ سعادت ہے کہ جو موضوع ہم بیان کرتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہمیں اس کی اجازت بھی دیتا ہے، اور ہمارا عقیدہ وہ وسعت رکھتا ہے کہ آج ہم ویسٹ کے شیطانوں کو جواب دے سکتے ہیں۔ وہ فلمیں بنانے والے، وہ خاکے بنانے والے، وہ قرآن چلانے والے، معاذ اللہ آج اس امت کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صدیوں پہلے دنیا پہ تشریف لائے، وہ چلے گئے، تم 15ویں صدی میں ہو، تمہاری نہ زیارت ہوئی،
تم نے ان کی زیارت بھی نہیں کی، ملاقات بھی نہیں کی، وہ معاذ اللہ تمہیں نہیں جانتے، تم ان کو نہیں جانتے، تو پھر بھی تم سر ہتھیلی پہ رکھ کے ان کے لیے جان قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہو۔ وہ باطل پرست ان سازشوں سے امت مسلمہ کو دربار رسالت سے منقطع کرنا چاہتے ہیں اور یہ تاثر دے رہے ہیں۔ زمانہ بڑا بیت چکا ہے اور تمہارا آپس میں معاذ اللہ کوئی رابطہ ہی نہیں۔ ہم نے یہ ضرورت محسوس کی کہ ویسٹ کے شیطانوں کو بتایا جائے کہ آج بھی اللہ کے رسول ہمیں جانتے ہیں، اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ظاہری حیات میں آج کے مجمع کو دیکھ رہے تھے، اور آج بھی مدینہ شریف سے اپنی نگاہ نبوت پہ سب کے سینوں پہ کرم فرما رہے ہیں۔ اور یہ جواب صرف اہل سنت دے سکتے ہیں، جنہوں نے اپنی تقریروں میں یہ کہنا ہو کہ رب کے نبی کو معاذ اللہ دیوار کے پیچھے کی خبر رکھتے، وہ باطل پرستوں کو جواب نہیں دے سکتے۔ ان کا عقیدہ ادھورا ہے، ہمارا پورا ہے۔ ان کی چادر اتنی چھوٹی ہے، ایک طرف سے لیتے ہیں دوسری طرف سے ننگے ہو جاتے ہیں، اور دوسری طرف سے لیں تو پہلی طرف سے ننگے ہو جاتے ہیں۔ مبارک ہو فکر رضا کے شیدائیوں، تمہیں امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ اور حضرت بابا فرید اور حضرت داتا گنج بخش اجمیری اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اور حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی جیسے قائدین نے وہ عقیدہ عطا کیا ہے، کروڑوں میل چلتے جاؤ چادر دھوپ نہیں لگنے دے گی، سایہ کرتی چلی جائے گی۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موضوع پہ خود خطبہ دیا تھا، خود تقریر کی تھی، اور ہمیں یہ سعادت حاصل ہے چونکہ ہم اسی مشن کے خدام ہیں اور اسی تحریک کے سپاہی ہیں۔ اس وقت ظاہری حیات میں جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ گستاخوں کو سنا جو نبی علیہ السلام کے علم کا انکار کر رہے تھے، منبر منگوا لیا، تشریف فرما ہوئے، تقریر فرما دی۔ آج 15ویں صدی میں جس وقت ایسا سلسلہ شروع ہوا تو ہم نے بھی سمجھا اپنی تقریر کی ضرورت نہیں، جو زبان رسالت سے نکلی تھی وہی اہل حق کے سامنے پیش کر دینی چاہیے۔ رب ذوالجلال قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے، ما كان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علی حتی یمیز الخبیث من الطیب وما كان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ یہ میرے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہے اور یہ خالق کائنات کا فرمان ہے، اور اس پورے قرآن پہ ہمارا ایمان ہے، اور یہی ہر سنی کی پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 178، ما کان اللہ لیذر المؤمنین، اللہ کی یہ شان نہیں کہ مومنین کو اسی حالت پہ چھوڑ دے جن پر لفظ مومن بولا جاتا ہے، علی ما انتم علیہ، جس پر تم ہو، حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ اللہ خبیث اور طیب میں فرق کر دے، خبیث اور طیب میں امتیاز کر دے، خبیث جدا کر دے، طیب جدا کر دے، پلید جدا کر دے اور پاک جدا کر دے۔ اس کے ساتھ فرمایا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ کی شان نہیں اے میرے محبوب کے علم پہ اعتراض کرنے والوں کہ رب تمہیں غیب دے، لیکن اللہ یجتبی ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اور رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب عطا فرما دیتا ہے۔ چونکہ وقت بہت مختصر ہے اور بات بڑی لمبی ہے، اس واسطے میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے اب اس آیت کریمہ کا شان نزول پیش کر رہا ہوں۔ یہ کیوں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، پس منظر کیا تھا۔ یہ میرے پاس تفسیر خازن ہے، صرف ایک حوالہ اس کا پیش کرتے ہوئے بخاری شریف سے شان نزول کے مضمون کی وضاحت کرتے ہوئے بات کو آگے چلاتا ہوں۔ تفسیر خازن
جلد نمبر 1، اس کے اندر اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھا ہے، یہ صفحہ نمبر 455 ہے، کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا تھا اور اس میں اپنے علم کا اظہار کیا تھا۔ خطبہ یہ تھا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اوردت علی امتی کما اوردت علی آدم فی صورہا فی التین، مجھ پر میری پوری امت کو پیش کیا گیا۔ امت سے مراد یہاں پر امت اجابت نہیں، امت دعوت ہے۔ امت اجابت وہ ہے جنہوں نے دین قبول کر لیا، اور امت دعوت وہ ہے جنہیں دین قبول کرنے کی دعوت دی گئی۔ مطلب کیا؟ مجھ پر پوری انسانیت کو پیش کیا گیا۔ قیامت تک جتنے لوگوں نے پیدا ہونا تھا اللہ نے سارے میرے سامنے کر دیے، اور سامنے کر کے وَأُعْلِمْتُ، مجھے علم دے دیا گیا۔ یہ جو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے، وَأُعْلِمْتُ، مجھے علم دیا گیا۔ مَن يُؤْمِن بِی، جو مجھ پہ ایمان لے آئے گا، وَمَن يَكْفُرْ بِی، اور جو میرا انکار کرے گا، مِمَّن لَمْ يُخْلَقْ بَعْدُ، مجھے یہ بتا دیا گیا ہے قیامت تک کے لوگوں کے بارے میں کس کا دل اندھیرا ہے اور کس کے دل میں سویرا ہے۔ مجھے پتا ہے، میں جانتا ہوں کہاں ایمان ہوگا، کہاں منافقت ہوگی، کون سا بلیور ہوگا، کون سا ڈس بلیور ہوگا، کس کا مونوتھیزم پر عقیدہ ہوگا اور کون سا پولوتھیسٹ ہوگا۔ مجھے رب ذوالجلال نے قیامت تک کے لیے ہر بندے کے دل کا علم عطا فرما دیا ہے۔ عارف والا کے چوک میں، بابا فرید پارک میں بیٹھنے والوں دیکھو بات لذیذ کتنی ہے۔ جب قیامت تک کے دلوں کو دیکھا تو محبوب کی نظر میرے سینے پہ بھی پڑی، تیرے سینے پہ بھی پڑی۔ اس وقت بھی فرمایا مجھے پتا ہے کون کون مجھ پہ ایمان لائے گا اور کون کون انکار کرے گا۔ اب اس بات پر تو جس نے نہیں دیکھا وہ بھی خوشی منا رہا ہے۔ 15ویں صدی کا مومن، سننے والوں کو کتنی خوشی ہوگی، مگر بد نصیب منافق بول اٹھے۔ سب سے پہلا منکر علم رسول علیہ السلام اس وقت کا منافق تھا، اور آج ان کی نسبت سے آگے چلنے والے لوگ اور مختلف کمپنیز ہیں۔ منافقین تک یہ بات پہنچی تو کیا کہتے ہیں؟ فَبَلَغَ ذَلِكَ الْمُنَافِقِينَ، یہ بات علم رسول علیہ السلام کا یہ خطبہ جب منافقوں تک پہنچا، فَقَالُوا اسْتِهْزَاءً، مذاق اڑاتے ہوئے کہا، زَعْمَ مُحَمَّدٌ أَنَّهُ يَعْلَمُ مَن يُؤْمِن بِي وَمَن يَكْفُرْ بِي بِهِ مِمَّن لَمْ يُخْلَقْ بَعْدُ وَنَحْنُ مَعَهُ وَمَا يَعْرِفُونَ، کہتے ہیں مذاق کرتے ہوئے، دیکھو اس شخص کے دعوے معاذ اللہ استہزاء سے بول رہے ہیں کہ دعویٰ یہ ہے کہ میں قیامت تک کے لوگوں کو جانتا ہوں، حالانکہ ہم تو ساتھ ہی پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ہمارا تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ وما یعرفون، ہمیں تو جانتے نہیں۔ دیکھو منافق کی دلیل، اور آج اس نسبت سے بولنے والے لوگوں کا انداز۔ دلیل کیا دیتے ہیں؟ اگر قیامت تک کے لوگوں کو جانتے ہوتے تو ہمیں بھی جانتے ہوتے، ہمیں تو مسجد سے دھکا دے کے باہر نہیں نکالتے، 5-6 فٹ پیچھے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم نے زبان سے کلمہ پڑھا، دل میں کفر ہے، ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہمارے سینوں کا تو پتہ نہیں ہے، اور جو ابھی پیدا نہیں ہوئے ان کے علم کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ یعنی یہ جو مستقبل کا علم تھا، اس پر وہ اپنے لحاظ سے دلیل پیش کر رہے تھے کہ مستقبل کا علم ان کو نہیں ہے، معاذ اللہ گمان کرتے ہیں، یہ ایسے ہی دعوے کر رہے ہیں۔ اگر جانتے ہوتے قیامت تک کو تو ہمیں بھی جانتے ہوتے، ہم تو ساتھ ہیں، پیدا ہو چکے ہیں، جسم ہمارے ہیں، ہم ساتھ رہتے ہیں، ہمارا پتہ ہی نہیں، اور جو ابھی تک ہیں ہی عالم ارواح میں، اور یہ کہتے ہیں میں ان کو بھی جانتا ہوں۔ یہ جس وقت انہوں نے اپنی جھوٹی دلیل دے کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا انکار کرنا چاہا تو میرے نبی علیہ السلام کو اس بات کا بھی پتہ چل گیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فقام علی المنبر، منبر پہ کھڑے ہو گئے، فحمد اللہ واثنى علیہ، حمد اللہ تعالی، خطبہ پڑھا۔ جس طرح ہم تقریر کرتے ہوئے خطبہ پڑھتے ہیں تو سرکار کی سنت سے پڑھتے ہیں،
خطبہ پڑھ لیا، اس کے بعد تقریر کیا ہے؟ ما بال اقوام طعنوا فی علمی، ان لوگوں کی حیثیت کیا ہے جو مجھے بے علمی کے تانے مار رہے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام کو تانا پسند نہیں۔ تان عربی زبان میں نیزے کی نوک سے کسی کی بکھی میں سوراخ کرنے کو کہتے ہیں۔ کتنے ظالم ہیں، مجھے دیا رب نے ہے، لیا میں نے ہے، ان کا بیچ میں کوئی دخل ہی نہیں، اور یہ انکار کرتے پھر رہے۔ ما بال کا ترجمہ کیا ہے؟ میرے استاذ محترم علامہ عطا محمد بندیالوی استاذ العرب والعجم، ان کا ایک مستقل انداز ہے۔ ہوتے کون ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے؟ کیا پدی کا شوربہ، رب دے رہا ہے میں لے رہا ہوں، اور یہ درمیان میں جل رہے ہیں، کہتے ہیں جانتے کچھ نہیں۔ میرے نبی علیہ السلام کی تقریر کا انداز، ما بال اقوام طعنوا فی علمی، ان کی حیثیت کیا ہے مجھے بے علمی کے تانے مارتے ہیں۔ اب اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیلنج کر دیا، فرمایا لا تسألونی عن شیء فیما بینکم وبین الساعة الا نبأتکم بہ، آج سے لے کر قیامت تک کی جو بات پوچھو گے میں یہیں بیٹھ کے ہر خبر کا جواب دے دوں گا۔ یہ پس منظر ہے اس آیت کا کہ جس وقت کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا انکار کیا کہ جانتے کچھ نہیں، جانتے ہوتے تو ہمارا بھی علم ہوتا۔ دیکھو دلیل ان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تسألونی عن شیء فیما بینکم وبین الساعة الا نبأتکم بہ، آج سے لے کر قیامت تک کی کوئی بات پوچھ لو میں کوئی بھی ادھار نہیں چھوڑوں گا، ابھی میں جواب دوں گا، ابھی میں بتا دوں گا۔ اس سلسلہ میں بخاری شریف کے متعدد مقامات پر یہ حدیث شریف موجود ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ انداز کتنا منفرد انداز ہے، حدیث شریف یہ 540 نمبر پہ بھی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لا تسألونی عن شیء الا اخبرتکم، کسی شے کے بارے میں بھی مجھ سے پوچھو گے میں تمہیں خبر دوں گا۔ اب یہ موضوع نماز کے مسائل کا نہیں ہے، روزے کی بات کا نہیں ہے، حج کے طریقے کا نہیں ہے، وہ تو وہ دین ہے جو ہر وقت مسائل چلے رہتے ہیں۔ یہ جس وقت علم غیب کا انکار کیا جا رہا تھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک کے لیے جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو، ادھار نہیں کروں گا، جواب نہ دوں تو اعتراض کر لینا، جب ہر چیز بتا رہا ہوں تو مجھے تمہارا اعتراض منظور نہیں ہے۔ رسول اللہ یا علی۔ محتشم صاحب حضرات، اس میں اس چیز کو بڑے توجہ سے سننے کی ضرورت ہے۔ علماء کرام ہیں، مدرسین ہیں، شیوخ الحدیث ہیں، نکرہ تحت النفی واقع ہے اور کلمات حسر ہیں۔ لا تسألونی عن شیء، ادھر بخاری شریف میں تفسیر خازن میں متعدد مقامات پر بخاری شریف میں موجود ہے، نکرہ تحت النفی ہے، آج سے لے کر قیامت تک کی بات۔ اور یہ بھی حضرت عبداللہ نے واضح کر دیا صرف قیامت تک کی نہیں، اگر ماضی کی پوچھیں گے تو وہ بھی بتا دیں گے، چونکہ حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی یہ بخاری شریف میں موجود ہے، انہوں نے پوچھا من ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب مجھے بتاؤ میرا باپ کون ہے؟ تو ظاہر ہے کہ جو اس وقت 40-50 سال کے ہیں وہ ماضی کی بات پوچھ رہے ہیں، مستقبل کی بات نہیں پوچھ رہے۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا میں نے تو آفر یہ کی ہے آج سے لے کر قیامت تک کی پوچھو، تم نے ماضی کا قصہ چھیڑ لیا، نہیں، محبوب جانتے ہیں، ان کو پتا ہے میرے غلاموں کو جو ماضی کی مستقبل کی بتا سکتے ہیں وہ پھر ماضی کی بھی بتا سکتے ہیں۔ اور ہمارے نبی علیہ السلام نے فوراً جواب دے دیا۔ حذافۃ السہمی حضرت عبداللہ کے باپ کا ذکر کیا کہ تمہارے نسل میں کوئی خرابی نہیں، نسب میں خرابی نہیں، تم بالکل صحیح ہو۔ اور یہ صحابی کا یقین ہے، جب گھر گئے تھے، عمدۃ القاری شرح بخاری میں موجود ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ کی امی نے یہ کہا کہ تمہیں کچھ سوچنا چاہیے تھا، مجمع عام میں تم نے پوچھ لیا، تمہیں پتہ نہیں جہالت کے جاہلیت کے زمانے میں کیا کچھ
ہوتا رہا. ہو سکتا ہے کوئی گڑبڑ ہوئی ہوتی، کم از کم مجھ سے تو پوچھ لیتے. تم نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے مجمع عام میں پوچھ لیا. امی نے جس وقت یہ بات کی حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگی اما خشیت ان اکون قارفت بعد ما كان يصنع في الجاہلیت اکنت فادہی عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جاہلیت میں کیا کچھ ہوتا رہا؟ یہ تو فضل ہے رب کا کہ ہوا کچھ نہیں تھا، لیکن جاہلیت میں تو بہت کچھ ہوتا رہا. کیا تم مجھے ذلیل کرنا چاہتے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام کے دربار میں؟ تم نے مجھ سے پوچھے بغیر وہاں جا کے پوچھ لیا. تو حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی کا جواب کیا تھا؟ کہتے ہیں واللہ لو الحقنی بعبد للحقت بہ. خدا کی قسم مجھے نبی علیہ السلام کے علم غیب پر اتنا اعتقاد ہے، اگر اللہ کے رسول مجھے کسی غلام کا بیٹا بتاتے تو میں غلام کا بیٹا بننے کو تیار ہو جاتا. مجھے یقین ہے کہ وہ سچی خبر بتاتے ہیں. اب صحابہ کا یہ عقیدہ، صحابہ کا یہ اعتقاد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج کر دیا. آج سے لے کر قیامت تک کی جو بات پوچھو میں ابھی تم کو بتاتا ہوں. اس کی وضاحتیں تحقیقات اس حدیث کی بہت لمبی ہے، میں صرف ایک حصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. نکرہ تحت النفی اور کلمات حسر مطلب کیا بنا؟ لا تسألونی عن شیئن فیما بینکم و بین الساعة الا نبأتکم بہ او اخبرتکم بہ. جو بھی پوچھو. اس نکرہ تحت النفی میں جو عموم ہے میں 10 راتیں بھی بولتا رہوں وہ عموم بیان نہیں ہوگا کہ سرکار دعوت کیا کیا دے رہے تھے، کس کس چیز کے بارے میں. لفظ کیا ہے؟ جس شے کے بارے میں بھی پوچھو قیامت تک جو بھی پوچھو میں بتا دوں گا. مطلب کیا تھا؟ اگر یہ پوچھو گے کہ قیامت تک زمین میں کون کون سی جنس پیدا ہوگی، کس ملک کے کس کونے میں کس کھیت میں گندم کے خوشوں میں دانے کتنے ہوں گے تو میں بتا دوں گا. آج سے لے کر قیامت تک دنیا کے جس حصے میں جتنی بارش ہوگی اس کی بوندیں کتنی ہوگی میں بتا دوں گا. آج سے قیامت تک کائنات میں کتنے لوگ پیدا ہوں گے، ان کو بیماری کیا لگے گی، علاج کیا ہوگا میں بتا دوں گا. آج سے لے کر قیامت تک جتنی ہوائیں چلیں گی، طوفان آئیں گے، بیماریاں آئیں گی، فتنے ہوں گے. جو بھی پوچھو گے ادھار نہیں کروں گا. 100 پوچھو گے 99 کا نہیں 100 کا ہی جواب دوں گا. 1000 پوچھو گے 1000 کا جواب دوں گا. 1,00,000 پوچھو گے 1,00,000 کا جواب دوں گا. یہ اتنا لمبا مضمون ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آفر کر رہے تھے جو پوچھو میں بتاؤں گا. لا تسألونی عن شیئن فیما بینکم و بین الساعة الا نبأتکم بہ. اب یہ قرآن ہاتھ میں پکڑ کر حدیث کے الفاظ پیش کر کے بابا فرید پارک میں علم رسول علیہ السلام سیمینار میں اس عموم کا ایک مطلب میں تمہارے سامنے پیش کرنے والا ہوں. رب کعبہ کی قسم سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، ہماری دلیل کا کوئی جواب نہیں دے سکتا. میں جس عنوان کے تحت آج ویسٹ کے شیطانوں اور ان کے حواریوں کو للکار رہا ہوں، میرا یہ عنوان ہے. اگر اس وقت مجمع عام میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ میں سے کوئی یہ پوچھ لیتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بتاؤ کہ اس زمین پر ملک کتنے بنیں گے، تو ان ملکوں کی لسٹ میں پاکستان کا نام بھی ضرور آتا. اور جب صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا جو چیز بھی قیامت تک ہوگی پوچھو میں جواب دوں گا. اگر صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسے پاکستان کہہ رہے ہو اس کے شہروں کا نام بھی بتا دو تو عارف والا کا نام بھی ضرور آتا. اور اگر صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو عارف والا کہہ رہے ہو اس کے بابا فرید پارک کا بھی تذکرہ کرو تو اس پارک کا نام بھی ضرور آتا. اور اگر صحابہ پوچھتے عارف والا کے بابا فرید پارک میں یہ جمعہ کے دن جو عاشق بیٹھے ہیں محبوب ان کا نام بتا دو تو ہر عاشق کا نام بھی ضرور آتا.
یہ جو میں نے شروع میں کہا کہ اس وقت بھی وہ جانتے تھے اس جلسے کو، میں حدیث بخاری سے، آیت قرآن سے، اس کے شان نزول سے یہ بیان کر رہا ہوں۔ جب یہ چیلنج کر دیا لا تسألونی عن شیء فیما بینکم و بین الساعہ الا نبأتکم بہ، جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو، قیامت تک کی بات جو چاہو مجھ سے پوچھ لو۔ ان باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہو سکتی تھی، آج کے دن کا نام لے کر، اس پارک کا نام لے کر اگر کوئی صحابی سوال کرتا کہ محبوب جسے پاکستان کہتے ہو، جس کے شہر کو عارف والا کہہ رہے ہو، جس کے چوک کو بابا فرید چوک کہہ رہے ہو، اس میں اس تاریخ کو علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیمینار میں سٹیج پہ کون ہوگا، مجمع میں کون ہوگا؟ جب صحابہ یہ پوچھتے لا تسألونی عن شیء کا وعدہ پورا کرتے ہوئے، میرے محبوب ہر غلام کا نام ان کو بتا دیتے۔ قرآن مجید برہان رشید کا فیصلہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، اللہ کی یہ شان نہیں کہ جنہیں مومن کہا جاتا ہے انہیں پہلے حال پہ رہنے دے۔ یہ میرا کوئی فتویٰ نہیں، آیت قرآن ہے۔ ہم فرقہ باز نہیں، ہم سنت خداوندی کے علمبردار ہیں۔ مسجد نبوی شریف میں اس وقت نماز پڑھنے والوں کی دو قسمیں بن گئی تھیں۔ ایک وہ تھے جو اعتقاد رکھتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ جانتے ہیں، اور ایک وہ کمپنی تھی اگر جانتے ہوتے تو ہمیں بھی جانتے ہوتے۔ یہ دو طرح کے لوگ، دو کیٹیگریز پر لفظ مومن بولا جا رہا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، جیسے پہلے بات چل رہی تھی اب نہیں چلے گی کہ سب کو ہی مومن کہا جائے، نہیں، حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ رب پاک اور پلیت جدا جدا کر دے گا۔ میں پوچھتا ہوں خبیث کسے کہا گیا؟ خبیث کسے قرآن نے کہا؟ کیا کوئی یہودی تھا مسجد نبوی شریف میں؟ کوئی عیسائی تھا؟ کوئی بارڈر پار کا ہندو تھا؟ کوئی سکھ تھا؟ کسے قرآن نے خبیث کہا؟ مبارک ہو سنی، تیرا مسلک ستھرا کتنا ہے۔ حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہ فرقہ واریت نہیں، یہ امتیاز خداوندی ہے کہ رب ذوالجلال نے کہا اب مسجد نبوی شریف میں نماز اسی نے پڑھنی ہے جس نے میرے نبی کا علم بھی ماننا ہے، اور جس نے انکار کرنا ہے اس کو باہر نکالا جائے گا، امتیاز کر دیا جائے گا۔ پاک اور پلید کس سے؟ جن پر لفظ مومن بولا جاتا ہے ان میں سے کچھ پلید ہیں، کچھ پاک ہیں۔ جنہوں نے انکار کیا وہ پلید ہیں، اور جو مانتے ہیں وہ پاک ہیں۔ مسجد نبوی شریف سے قرآن نے خبیث کہہ کے جن لوگوں کو نکالا تھا وہ میرے نبی کے علم غیب کا انکار کرنے والے تھے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اس وقت بھی ماننے والے طیب تھے اور آج بھی ماننے والے طیب ہیں۔ یہ زمین بھی سنی ہے، وہ آسمان بھی سنی ہے، جلوائے خورشید سنی، کہکشاں بھی سنی ہے، قطرہ شبنم بھی سنی، باغباں بھی سنی ہے، لفظ کی تاثیر سنی، داستان بھی سنی ہے، مایہ ملت بھی سنی، نگہباں بھی سنی ہے۔ اہل سنت کے جیالو باندھ لو گر تم کمر، نظر آئے گا تمہیں سارا جہاں ہی سنی ہے۔ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ کی شان نہیں کہ تمہیں غیب دے۔ اعتراض کرنے والوں اپنے اوپر قیاس کرتے ہو میرے نبی کو۔ اب یہ جو مثلی لوگ ہیں ہر بات سمجھنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بات ہو پلٹ کے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہماری آنکھیں تو نہیں دیکھتی، ہمارے کان تو نہیں دیکھتے۔ اللہ نے فرمایا اپنے اوپر قیاس نہ کرو، اللہ تمہیں نہیں دیتا لیکن رسولوں میں سے جسے چاہے عطا فرما دیتا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو تقریر فرمائی صحابہ نے سنی، اب ان کا اعتقاد کیا بن گیا، ان کا انداز کیا بن گیا۔ میں آج 15ویں صدی کے کسی مفتی مفکر محدث کی بات نہیں کر رہا، قرآن اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور جن لوگوں نے سنا ان کا دھیان، ان کا اعتقاد۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا کا انداز رب کعبہ کی قسم ہے۔ میں ایک ایک حدیث سے 10
12 حوالے پیش کر سکتا ہوں کہ جو آج سنی کا عقیدہ ہے یہی کل صحابہ کا عقیدہ تھا۔ اس سلسلہ میں دیکھو یہ صحیح بخاری شریف میرے پاس موجود ہے، اس کے اندر یہ تفصیلات لکھی ہوئی ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور یہ باب ہے کتاب الوکالہ، وکالت کا باب، کسی کو کسی کام کا وکیل بنا دینا، کسی کو کوئی کام اس کے سپرد کر دینا۔ اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 2311 نمبر اس حدیث کا ذکر کیا، جو بخاری شریف میں 3275 نمبر حدیث بھی ہے اور 5010 نمبر حدیث پہ بھی وہی حدیث موجود ہے۔ حدیث الفاظ شاید بہت سے لوگ اس کے پہلے بھی جانتے ہوں، لیکن میں ان حوالہ جات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ کتنا علم رب ذوالجلال نے ہمارے نبی علیہ السلام کو دیا اور اس پر صحابہ کا یقین کتنا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں وکلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفظ زکوٰۃ رمضان، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کی حفاظت کے لیے نگران بنا دیا، میرے سپرد کر دیا کہ ابو ہریرہ یہ کام تم نے کرنا ہے کہ ڈھیر لگا ہے کھجوروں کا اور جو کا، جو بھی صدقہ فطر جس چیز سے دیا گیا تھا، کہ تم نے ان چیزوں کی کھڑے ہو کے رات حفاظت کرنی ہے۔ کہتے اتانی آت، آنے والا آ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فجالا یحسو من الطعام، اور جو ڈھیر لگا ہوا تھا اس سے چلو بھر بھر کے وہ اپنے برتن میں یا چادر میں ڈالنے لگا۔ کہتے ہیں فاخذت، میں نے اس کو پکڑ لیا، وقلت واللہ لأرفعنک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا میں تو تجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا کہ سرکار کے زمانے میں چوری کرنے آ گئے ہو، ظاہری حیات کے اندر تمہیں شرم نہیں آئی کہ یہ کن لوگوں کا حصہ ہے اور تم اپنی چادر میں ڈال رہے ہو؟ جب پکڑا اس کو تو وہ بھی بڑا چالاک تھا، کہتا انی محتاج، میں محتاج ہوں، وعلیہ عیال، بال بچے کا خرچ کافی ہے، ولی حاجہ شدیدہ، اور بہت زیادہ ہی مجبور ہوں، بس بھوک لگی تھی اور بچے بھوکے تھے، مجبور ہو کے میں نے یہ کام کیا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت والے آقا کے مہربان غلام تھے، آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب صبح ہوئی تو پتہ کیا چلا، پہرے دار تو حضرت ابو ہریرہ کو بنایا تھا مگر خبر خود بھی رکھی تھی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ، ابو ہریرہ وہ رات والے قیدی کا کیا بنا؟ رات والے قیدی کا چھوڑا ان پہ ہے، پاس موجود نہیں ہے، لیکن پتہ ہے کوئی آیا تھا، اور خود بتائیں گے بعد میں، اور ابو ہریرہ نے پکڑا تھا، اور یہ بھی پتہ ہے کہ ہوا کیا ہے۔ کیوں پتہ ہے؟ آگے جب حضرت ابو ہریرہ بتائیں گے، سرکار اس میں سے یہ بتائیں گے کہ ابو ہریرہ جو بول گیا تھا جھوٹ بول رہا تھا، اس نے جو باتیں تو اسے کی ہے وہ جھوٹی کی ہے، تو جو جھوٹ اور سچ کا فرق بتائے، پتہ تو ان کو ہے کہ بات کیا ہوئی تھی۔ ابو ہریرہ رات والے چور اور قیدی، رات والے قیدی کا کیا بنا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکا حاجتا شدیدہ، اس نے شدید حاجت کی شکایت کی تھی، تو کہا تھا بال بچہ کافی، فرحمتہ، میں نے رحم کیا، فخلیت سبیلہ، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب پہلے ایک خبر ہو گئی تھی غیب کی، دوسرے نمبر پر میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اما انہو قد کذبک، ابو ہریرہ باتیں تجھ سے کر رہا تھا، پتہ مجھے ہے وہ جھوٹ بول کے گیا ہے، کوئی حاجت نہیں تھی اس کی، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا جو تمہارے سامنے وہ پیش کر رہے تھے، اس نے کیا۔ اما انہو قد کذبک، سنی حضرت ابو ہریرہ نے ہے، مگر سرکار فرماتے ہیں وہ جھوٹ بول کے گیا، یہ دوسری غیب کی خبر دے دی۔ تیسری کیا ہے؟ سیعود، ابو ہریرہ وہ پھر آئے گا، سیعود وہ آئے گا۔ آج کے نام نہاد کئی شیخ الحدیث ایسے بھی بخاری پڑھانے والے ہیں جو کہتے ہیں اللہ کے نبی کو پتہ ہی نہیں کل کیا ہوگا، لیکن سرکار نے فرمایا وہ آئے گا، سیعود آئے گا۔
اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا کہ وہ آئے گا تو انہوں نے اس پر اپنا عقیدہ کیا بنایا؟ ان کا بھی تو ایک اس پہ رد عمل ہوگا. اگر آج کی کمپنی کا کوئی شخص خدا نہ خواستہ وہاں ہوتا تو کیا کہنا تھا ان لوگوں نے کہ رب کے نبی کو کل کا پتہ نہیں، دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، کہہ تو رہے ہیں آئے گا مگر پتہ نہیں آئے گا یا نہیں آئے گا. ان لوگوں کا انداز یہ ہونا تھا کروڑوں سلام ہو ابو ہریرہ تیرے عقیدے کو. مسجد کا نام ابو ہریرہ رکھنا آسان ہے، کام ابو ہریرہ والے سنی کر سکتے ہیں. ما فعل اسیرک البارحہ، اب بتا دیا اما انہو قد کذبک، اس نے جھوٹ بولا ہے، وسیعود، وہ پھر آئے گا. اب غیب کی خبریں نوٹ کرتے جانا. حضرت ابو ہریرہ نے یہ سن کے کیا کہا؟ یہ بخاری ہے، کہتے ہیں فعرفت انہو سیعود لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو سیعود. کہتے ہیں ابو ہریرہ کو یقین ہو گیا کہ وہ چور پھر آئے گا. کیوں؟ کہتے ہیں جب سرکار نے خبر دے دی تھی تو آئے گا. تو میرے نبی علیہ السلام کے بتانے سے مان جانا کہ یہ مستقبل کی خبر دے سکتے ہیں، یہ کل صحابی کا کام تھا، آج سنی کا کام ہے. وہ پہلے شان نزول سے بھی پتا چلا کہ کون کس نسل سے تعلق رکھتا ہے، اور اب صحابی کے انداز سے پتا چلا. کہتے ہیں عرفت، مجھے معرفت ہو گئی. کس چیز کی؟ انہو سیعود، وہ آئے گا. کس دلیل کی بیس پر مجھے یقین ہو گیا؟ کس دلیل کی بیس پر؟ کہتے ہیں دلیل اور کیا ہے؟ سرکار نے جو فرما دیا لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو سیعود، جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرما دیا ہے وہ آئے گا تو یقیناً آئے گا. اب اس میں بھی بڑی گہرائی ہے. حضرت ابو ہریرہ نے سن کے سرکار سے یہ نہیں پوچھا محبوب یہ جو فرما رہے ہو آئے گا، کیا جبریل نے تمہیں بتایا ہے کہ وہ آئے گا؟ کیا وحی آئی ہے کہ وہ آئے گا؟ محبوب تم کیسے بتا رہے ہو کہ وہ آئے گا؟ اور آگے بتاتے وقت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں کہا کہ سرکار بیٹھے تھے، جبریل آئے تھے، انہوں نے بتایا تھا تو پھر سرکار بولے تھے. حضرت ابو ہریرہ کا یقین ہے کہ رب نے وہ خزانے دیے ہیں کہ محبوب جو خبر دینا چاہتے ہیں اللہ کی عطا سے دے سکتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ الفاظ صحیح بخاری شریف میں موجود ہیں. کہتے ہیں فعرفت انہو سیعود لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو سیعود. چونکہ سرکار کے گفتگو میں حدیث میں یہ آگیا ہے محبوب علیہ السلام نے فرما دیا ہے تو ابو ہریرہ نے اس سے ہی تسلیم کر لیا ہے. اب کیا ہوا؟ اگلی رات آئی. کہتے ہیں فرسکتہ، میں بھی گھات لگا کے بیٹھا. اب یہ بھی سنی مزاج ہے. اگر پلپلا یقین ہوتا تو کہتے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تو ہے مگر پتہ نہیں آئے گا، پتہ نہیں آئے گا. لیکن یہ کہ تیار ہو کے الرٹ ہو کے بیٹھے آئے گا کیونکہ سرکار نے فرمایا. کہتے رسدتہ، میں انتظار میں بیٹھ گیا، پکا یقین ہے کہ وہ آئے گا. تو کہتے ہیں وہ آ گیا. فجاء یحسو من الطعام، پھر اس نے ڈھیر سے وہ کھانا، وہ غذائی اجناس اٹھا کے اپنی چادر میں ڈالنا شروع کر دی. کہتے ہیں فاخذت، میں نے پکڑ لیا. فقلت، میں نے کہا لارفعنک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو لے جاؤں گا تجھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے دربار میں، ضرور لے جاؤں گا. لارفعنک، لام اور نون تاکید ثقیلہ ہے، ضرور لے جاؤں گا. اب پھر بولتا ہے دعنی، مجھے چھوڑ دو. فانی محتاج، میں محتاج ہوں. وعلی عیال، اور بال بچے کا خرچہ ہے. اب جواب میں اضافہ کیا، آخر وہ چالاک بڑا ہے، کہتا لا اعود، اب لوٹ کے نہیں آؤں گا. کل تم نے چھوڑا میں آج آ گیا، لیکن اب چھوڑو میں نہیں آؤں گا. حضرت ابو ہریرہ نے کہا اب چلو وعدہ بھی کر رہا ہے کہ نہیں آؤں گا، پھر چھوڑ دیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب چھوڑا تو کہتے ہیں خلیت سبیلہ فاصبحت، صبح ہوئی. فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ. ابو ہریرہ وہ رات والے قیدی کا کیا بنا؟ دیکھو کتنی غیب کی خبریں ہیں. پتہ ہے کہ وہ آیا تھا، پتہ ہے اس پر لفظ اسیر بولا جا سکتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے پکڑا تھا، اور آگے جو کچھ ہے اس کا بھی پتہ ہے.
مگر ان کو کہ مزید اس ڈائلاگ میں شریک رہنے سے مزید دلچسپی بڑھے، بتاؤ ابو ہریرہ رات والے قیدی کا کیا بنا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اب جواب دیا، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو شکا حاجتا شدیدہ، اس نے شدید حاجت کا کہا تو رحمتہو، میں نے رحم کر دیا، خلیت سبیلہو، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے اب کیا فرمایا؟ اما انہو قد کذبک، وہ جھوٹ بول کے گیا، جو کہتا تھا نا لا اعود میں نہیں آؤں گا، جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، انہو سیعود، وہ پھر آئے گا۔ دیکھو ایک حدیث اور خبر غیب کی کتنی ہے، انہو سیعود، وہ پھر آئے گا۔ جب میرے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا پھر آئے گا، تو ابو ہریرہ کہتے ہیں عرف تو مجھے پتا چل گیا وہ آئے گا، کیوں؟ لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو سیعود، جب سرکار نے فرما دیا ہے تو پھر اس نے آنا ہی ہے، سرکار کی خبر بالکل سچی خبر ہے۔ اب غیب کی خبر پر صحابی کا ساتھ ساتھ یقین بھی دیکھو۔ اب تیسری رات آ گئی، کہتے ہیں فرستہ الثالثہ، تیسری رات بھی میں انتظار میں تھا، فجاء، وہ آ گیا، یحسو من الطعام، پھر چوری شروع کر دی، فاخذتہ، میں نے پکڑ لیا، فقلت لارفعنک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہذا آخر 3 مرات، اب تیسرا دن ہو گیا، آج تو یہ نہیں چھوڑوں گا، 2 دن تم چھوٹ گئے، آج نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن وہ بھی بڑا چالاک تھا، اب اس نے اور چال بازی کر دی، اسے پتا تھا کہ یہ اب نہیں چھوڑیں گے، کچھ آگے بڑھنا چاہیے، تو کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا کہ دانی، چھوڑ دو، اعلمک کلمات، میں تجھے وظیفہ بتا دیتا ہوں، وہ تمہیں فائدہ دے گا۔ کیا وظیفہ ہے؟ کہنے لگا اذا اویت الی فراشک، جب تم رات سونے لگو، فقرا آیت الکرسی، آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تو کیا ہوگا؟ کہتا ہے فإنک لن یزال علیک من اللہ حافظ، آیت الکرسی پڑھو گے تو ایک حافظ مل جائے گا، نگہبان ہوگا، وہ حفاظت کرے گا، تجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکے گا، تمہاری چوری نہیں ہوگی۔ اب دیکھو خود چور بھی ہے اور چوروں سے بچنے کے وظیفے بھی بتا رہا ہے، چور سے بچنے کے لیے۔ اب ابھی اس میں آگے بات آئے گی، چور ہے، کہتا ہے تم جب سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ کی طرف سے نگہبان مل جائے گا۔ اچھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آخر سارا دن ہی صفہ پہ بیٹھے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی تجارت کو چلے جاتے، کوئی دکانوں پہ چلے جاتے، ابو ہریرہ تو وہاں ہی بیٹھے رہتا، 3 سال ملے اور نمبر پہلا ہے روایت حدیث میں، علم کے متلاشی بڑے تھے۔ اب اس نے بھی جو چال باز تھا، چالاک تھا، چھوٹنے کے لیے علم کا کہہ دیا، میں تمہیں سکھا دیتا ہوں، پڑھا دیتا ہوں، آپ مجھے چھوڑ دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر چھوڑ دیا۔ اب جس وقت تیسرا دن صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ، یہ پھر غیب کی خبر ہے کہ وہ آیا تھا، تم نے پکڑا تھا، پھر کیا بنا اس قیدی کا؟ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا محبوب آیا تو تھا، میں نے پکڑا بھی تھا اور ارادہ تھا کہ نہیں چھوڑوں گا، مگر وہ ظالم آج ایک اور چیز لے آیا تھا، اس نے مجھے یہ کہا کہ ایک وظیفہ ایسا ہے پڑھ لو تو فائدہ بڑا ہوگا، میں نے کہا چلو سکھا دو، علم کی تلاش تھی، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ فرمایا کیا سکھایا اس نے؟ کہا محبوب آیت الکرسی کا وظیفہ بتا گیا ہے۔ اب پھر غیب کی خبر، میرے نبی علیہ السلام نے جب یہ سنا تو سرکار کیا فرماتے ہیں؟ قد صدقک وہو کذوب، ابو ہریرہ ہے وہ پرلے درجے کا جھوٹا، لیکن آج سچ بول کے گیا ہے۔ وہو کذوب ہے بہت زیادہ مکار، جھوٹا ہے، کاذب نہیں کذوب ہے، کذوب ہے، بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہے، لیکن یہ اس نے سچ بولا ہے جو آیت الکرسی کے بارے میں بتایا ہے۔ اب پھر میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ تعلم من تخاطب منذ 3 لیال، جانتے ہو 3 راتیں کس سے باتیں کرتے رہتے ہو؟ وہ جو جس کو پکڑتے ہو ہاتھ ابو ہریرہ کا ہے، جانتے ہو کہ کس سے تمہاری ملاقات ہوتی ہے، یہ چور ہے کون جو پھر آ جاتا تھا تم پکڑتے رہے ہو؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
اس پر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ محبوب لا میں تو نہیں جانتا. اب یہ پھر غیب کی خبر ہے. رضا کا شیطان، ابو ہریرہ وہ تو شیطان تھا جو 3 راتیں آتا رہا اور بہانے بناتا رہا اور مختلف کام کرتا رہا، وہ شیطان تھا. اب غیب کی خبروں پر اعتقاد، غیب کی خبروں کا اظہار وہ اپنی جگہ، لیکن اس بخاری شریف سے ایک مسئلہ یہ بھی حل ہوا کہ درس قرآن دینا یہ کسی کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے. یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری شریف ہے. شیطان بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آیت الکرسی کی تعلیم دے رہا تھا. اور اگر تعلیم قرآن معیار حق ہے کہ جو آیت پڑھائے قرآن کی وہ سچا بھی ہوتا ہے یقیناً، تو پھر شیطان کو بھی مان لینا چاہیے. لوگ کہتے ہیں قرآن جب پڑھاتا ہے تو پھر جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ مدرسہ میں بیٹھا ہے تو منافق کیسے ہو سکتا ہے؟ خطیب ہے مسجد کا تو پھر اس کا عقیدہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ اور قرآن ہی پڑھانا ہے جہاں سے بھی پڑھا لو. تو یہ قرآن کا درس بھی دے رہا تھا، شیطان بھی تھا خود، اور شیطان سے بچنے کا طریقہ بھی بتا رہا تھا. آج کئی تبلیغ کے نام پر لوٹنا چاہتے ہیں، شیطان سے بچنے کے وظیفے بھی بتاتے ہیں، شیطان کے چیلے بھی ہوتے ہیں. اس انداز سے آج پرکھنے کی ضرورت ہے. میرے امام نے کہا تھا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گچھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے شیطان. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتا آیت الکرسی پڑھ لو گے تو پھر تمہارے مال کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، حافظ تمہیں مل جائے گا، نگہبان ہوگا. اپنے آپ کے خلاف وہ مواد بھی فراہم کر رہا ہے اور قرآن کی تعلیم کا ایک اس نے انداز بھی اپنایا ہوا ہے، اور شیطان بھی ہے. اس بنیاد پر وہ فرمان ہے ابن کثیر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، مجھے اپنی امت پر قرآن کا بھی خطرہ ہے. پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا یتعلمہ المنافقون فیجادلون بہ المؤمنین. خطرہ یہ ہے میرے قرآن کو منافق بھی پڑھ جائیں گے. اور پھر محبوب اچھا ہے منافق آپ کا قرآن پڑھ گیا تو اچھا ہے. فرمایا نہیں، منافق پڑھ جائے گا تو یجادلون بہ المؤمنین، میرے غلاموں سے جھگڑا ہی کرتا رہے گا، ٹکراتا رہے گا، فتنہ بن جائے گا، فساد بن جائے گا. خطرہ یہ ہے قیامت تک کون سینہ چیک کر کے مدرسہ بنانے کی اجازت دے گا؟ کوئی منافق بھی ہوگا مدرسہ بھی بنا جائے گا، منافق بھی ہوگا قرآن کا درس بھی دے گا، پھر ہلچل مچ جائے گی، فتنہ برپا ہو جائے گا. میرے نبی علیہ السلام کی آنکھ نے اس وقت دیکھا تھا جو آج تم دیکھ رہے ہو. تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی، اجاڑ نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی. میرے ذہن کے فلک پر جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی. محتشم سامعین حضرات، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا عقیدہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے لحاظ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی طرف سے بیان، اس میں مختلف حوالہ جات اس وقت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ دیکھو صحیح بخاری شریف ہے اور اس میں حدیث نمبر 1155 ہے اور اس کے اندر محفل نعت ہے صحابہ کی اور صدارت میرے نبی علیہ السلام کی ہے. نعت خاں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور داد میرے نبی علیہ السلام کی زبان نے دیا ہے اور روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں. نعت شریف کیا ہے؟ یہ بخاری شریف وفینا رسول اللہ یتلو کتابہ اذا انشق معروف من الفجر ساطع ارانا الہدى بعد العما فقلوبنا به موقنات انا ما قال واقع یبیت یجافی جنبہ عن فراشہ اذا استثقلت بالمشرکین المضاجع. میرے نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو موتا کے میدان میں شہید ہونے والے جرنیل صحابی ہیں، وہ میرے نبی علیہ السلام کی نعت سنا رہے ہیں. کہتے ہیں ہم میں وہ اللہ کے عظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں
جب صبح پو پھوٹ رہی ہوتی ہے، رات جا رہی ہوتی ہے، دن صبح صادق آنے والی ہوتی ہے، یہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کی شان کیا ہے؟ یبیتو یجافی جنبہ عن فراشہ، رات اپنا پہلو بستر کو لگنے ہی نہیں دیتے، اللہ کے دربار میں کھڑے رہتے ہیں۔ جب مشرکوں کی چارپائیاں ان کے اجساد سے بھاری ہو چکی ہوتی ہیں، یہ جاگ رہے ہوتے ہیں۔ ان کی شان کیا ہے؟ کہتے اران الہدا، انہوں نے ہمیں ہدایت دی، بعد العما، اس کے بعد کہ ہم نابینا تھے، ہمیں نظر ہی کچھ نہیں آتا تھا، آنکھیں انہوں نے دی۔ فقلوبنا، ہمارے دل بہی موقناتن، اس کا یقین رکھتے ہیں، انا ما قال واقع، آج سے لے کر قیامت تک کی جو خبر دیتے ہیں سچی دیتے ہیں۔ یہ بخاری شریف سے نعت شریف حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کلام پیش کیا میرے نبی علیہ السلام کی صدارت میں، فقلوبنا، ہمارے دل بھی موقنات، یہ یقین رکھتے ہیں، ظن نہیں ہے، خیال نہیں ہے، شک نہیں ہے، وہم نہیں ہے، یقین۔ علماء جانتے ہیں یقین بہت بعد جا کے بنتا ہے۔ فقلوبنا، ہمارے دلوں کو یقین ہے کس چیز کا؟ انا ما قال واقعو، قیامت تک کی جو بات فرما گئے ہیں ایسا ہو کے ہی رہے گا۔ سہارنپوری نے اپنے حاشیہ میں یہاں لکھا اے من المغیبات، جتنی بھی غیب کی باتیں بتا رہے ہیں لفظ ہی وہ ہے کہ واقع ہوگی تو غیب کی بات ہی ہوگی، کوئی کل ہو جائے گی، کوئی پرسوں، کوئی 1 صدی بعد، کوئی 10 صدی بعد، کوئی قیامت تک۔ صحابہ کہہ رہے ہیں ما قال واقعو، جو کچھ بھی غیب کی باتیں بتاتے ہیں جھوٹی کوئی بھی نہیں ہوتی، ساری خبریں سچی دینے والے ہیں۔ یہ مسجد نبوی شریف کا جلسہ، اس کے زیر سایہ بابا فرید پارک کا علم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیمینار، اور میں ان لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں کہ جو یہ شعر لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں کہ بچیاں پڑھ رہی تھیں وَفِينَ نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، کہ ہم میں وہ نبی ہیں جو کل کی خبر دیتے ہیں، تو سرکار نے روک دیا تھا۔ میں کہتا ہوں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچیوں کو اس لیے روکا تھا کہ ابھی انہیں عقیدہ کی جو آخری حدود ہیں اس تک پہنچنے کے لیے ایک عمر، فہم، خرد اور سمجھ درکار تھی، لیکن جو بالغ لوگوں میں مجمع عام میں جو عقیدہ بیان ہوا اس میں یعلم ما فی غد کے سارے جلوے آ گئے کہ جب صحابہ بتا رہے تھے ما قال واقع، کہ قیامت تک کی جو بات بتاتے ہیں سچی بتاتے ہیں۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نعت سنی، یہ بخاری ہے نا، صدارت میرے نبی علیہ السلام کی تھی، تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ نعت خان جو بھی پڑھتا رہے سرکار چپ رہے۔ اگر غلطی ہوتی تو فرماتے ابن رواحہ، باقی باتیں سچی ہیں لیکن یہ کاٹو کہ ما قال واقع، مجھے تو معاذ اللہ کل کا بھی پتہ نہیں، تم قیامت تک کی بات لکھ رہے ہو۔ سرکار فرماتے لیکن نہیں فرمایا، روکا نہیں بلکہ تصدیق کی ہے۔ یہ بخاری میں لکھا ہے، صحابہ سے کہا ان اخاکم لا یکون الرفث، اے صحابہ تمہارے بھائی نے میری سچی شان بیان کر دی ہے۔ ان اخاکم لا یکون الرفث، عبداللہ بن رواحہ نے جتنی بھی باتیں کی ہیں سچی باتیں کی ہیں، اس واسطے ہم تو وہ بتا رہے ہیں جہاں مہر صداقت، مہر تصدیق ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لگائی ہے۔ اور اس سے پہلے جو بخاری میں پیش کر رہا تھا اس میں بھی کچھ لوگوں کو ہیضہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں اس وقت تو بتا سکتے تھے، فرما ما دمت فی مقامی ھذا لا تسألونی عن شیء الا اخبرتکم ما دمت فی مقامی ھذا، جب تک میں یہاں بیٹھا ہوں جو پوچھنا ہے پوچھو میں بتا دوں گا۔ اب یہاں بیٹھا ہوں، دیکھو ان کی سوچ کہاں جاتی ہے اور صحابہ کی سوچ کہاں جاتی ہے۔ ما دمت فی مقامی ھذا سے وہ یہ لیتے ہیں کہ اس وقت تو بتا سکتے تھے، اس وقت بتا سکتے تھے لیکن پھر نہیں بتا سکتے تھے۔
تو میں کہتا ہوں نہیں، مطلب یہ تھا صحابہ اب پیریڈ ہی غیب کی خبروں کا لگا ہوا ہے۔ ما دمت فی مقامی ھذا سے یہ معین کیا کہ اب تو پیریڈ ہی غیب کی خبروں کا ہے، اس میں سے اور کسی طرف کچھ نہ پوچھو، سارا غیب ہی پوچھتے جاؤ، اور میں جب تک یہاں بیٹھا ہوں اور کوئی کام نہیں کروں گا، غیب کی خبریں ہی دیتا جاؤں گا۔ ما دمت فی مقامی ھذا سے تو ان کو یہ ترغیب دی کہ پوچھو مجھ سے، پوچھو مجھ سے، میں یہاں بیٹھا ہوں جواب دے کے جاؤں گا۔ اور یہ بات سوچنے کی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہ گئے تھے، دیدار نہیں ہوا تھا۔ ارنی انظر الیک، اے اللہ دیدار کرا۔ جواب ہے لن ترانی، آپ ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن انظر الی الجبل، لیکن پہاڑ کو دیکھیں، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر وہ اپنی جگہ پہ ڈٹا رہا، قائم رہا، تم بھی دیکھ لو گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، جب جلوہ گرا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہوش ہو کے گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو کیا صورتحال تھی، حالانکہ دیدار بھی نہیں ہوا، بے ہوش بھی ہو گئے، اور بندے پہ ایسی کیفیت آئے تو جو آتا وہ بھی بھول جاتا ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ درجنوں ماخذ میں ہے، یہ میرے پاس اس وقت تفسیر ابن کثیر ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا، لما تجلی اللہ لموسیٰ علیہ السلام کانا یبصر النملۃ علی الصفا فی اللیلۃ الظلمہ مسیرۃ عشرۃ فراسخ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں اتنا نور لگ چکا تھا، وہ اندھیری راتوں میں جب بھی دیکھ جاتے تھے 30 میل دور پہاڑ پہ چلتی چونٹی بھی دیکھ لیتے تھے۔ جنہیں دور پہ بلایا گیا اور دیدار نہ کرایا گیا، وہ تو اتنا پا جائیں انڈائریکٹ جلوے سے، ڈائریکٹ تو پہاڑ پہ گرا، ان کو تو دیدار نہیں ہوا، لیکن جب پہاڑ پہ جلوہ گرا تو اجالا تو اس آنکھ نے بھی دیکھا، حضرت کلیم علیہ السلام کی آنکھ نے، اور بے ہوش ہو گئے تھے، لیکن پھر بھی علم کتنا تھا کہ دن کو نہیں رات کو، رات چاندنی نہیں لیلۃ الظلمہ کالی کٹ رات کو، ہاتھی کو نہیں چونٹی کو دیکھتے ہیں، اور دیکھتے کہاں ہیں؟ عشرۃ فراسخ، 30 میل دور، 30 میل دور، 30 میل دور، ہاتھی نہیں رات کو چونٹی بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اے عارف والا کے عارف و دل کے مفتی سے فتویٰ تو لو، جو دور پہ ہو دیدار نہ ہو، بے ہوش ہو جائے، جلوہ بالواسطہ دیکھے، اندھیری راتوں میں 30 میل دور چونٹی بھی دیکھ لے، اور جو عرش پہ جا پہنچے اللہ کے کروڑ ہاتھ جلوے دیکھے، ما زاغ البصر وما طغی، آنکھ بھی نہ جھپکے، ٹکٹکی لگا کے دیکھتے رہے، تو دنیا کی کون سی چیز ان کی آنکھ سے چھپ سکتی ہے؟ اس لیے میرے امام نے کہا اور کوئی غیب کیا تجھ سے نہ ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تجھ پہ کروڑوں درود۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب چھپے گا کون؟ باقی غیب تو کچھ کسی کے سامنے غیب، کسی کے سامنے حاضر۔ اب ہم جو یہاں بیٹھے ہیں آپس میں تو دیکھ رہے ہیں، مدینہ شریف والوں سے ہم غائب ہیں، اور جو مدینہ شریف میں ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ہم سے غائب ہے، لیکن اللہ تو سب سے غائب ہے، وہ سب سے۔ کون ہے جو کہے کہ میں نے جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے اس کو جا کے دیکھا سوائے ایک آنکھ کے؟ تو جس نے اس غیب کو بھی دیکھ لیا، اب باقی کسی کی حیثیت کیا ہے کہ اس آنکھ سے چھپ سکے؟ اب یہاں پر الفاظ جو میں دلیل اصل میں پیش کرنا چاہتا تھا اپنے مضمون پر، جو کہتے ہیں ما دمت فی مقامی ھذا، اور کہتے ہیں جلوہ پڑا، ہر شے روشن ہو گئی مگر پھر اندھیرا ہو گیا۔ میں نے کہا نہیں، اللہ تو فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرو گے میں اور بھی عطا فرماؤں گا۔ جن کے غلاموں کے ساتھ وعدہ یہ ہے کہ شکر کرو تو اور بھی دوں گا، تو اس آقا کے لیے یہ اسلوب ہو کہ دے کے پھر چھین لے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں صورتحال یہ میرے نبی علیہ السلام کے جملوں میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے یہ فرمایا کانا یبصرو، یہ نہیں کہا کہ اب سارا دیکھا، اب سارا نہیں کہتے، کانا یبصرو یہ ماضی استمراری ہے، پاسٹ میں کانٹینیو، دیکھا کرتے تھے، تا تھا تے تھے، دیکھا کرتے تھے، کانا یبصرو، ایک بار نہیں، کانا یبصرو نملہ تھا، جب مرضی ہوتی تھی
وہ 30 میل دور پہاڑ پہ چلتی ہوئی چیونٹی بھی دیکھ لیتے تھے. جن کو بالواسطہ ایک جلوہ ملے ان کو صلاحیت ہمیشہ کی مل جائے، اور جو عرش پہ جا کے دیکھے ان کو 1 منٹ کے لیے مانا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کانا یبصر النملۃ کے الفاظ جب واضح کر رہے ہیں کہ اللہ کے نور کا فیض اتنا ہے کہ کلیم علیہ السلام کی آنکھ میں لگا، اگرچہ بے ہوش ہو گئے لیکن پھر بھی صلاحیت دائمی مل گئی. جب چاہتے تھے دیکھ لیتے تھے. اس بنیاد پر عرش پہ جا کر جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رب کا دیدار کر رہے تھے، پہلے بھی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن پھر جو نور کا سرما آنکھوں پہ لگا، جب چاہتے ہیں کائنات کے چپے چپے کو دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھیے ابو داؤد شریف، بدر کا موقع ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ آ گئی ہیں، نام ان کا حضرت ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. حدیث نمبر ابو داؤد میں 591 ہے. ورقہ بنت نوفل کہتی ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ائذن لی فی الغزو معک امرض مرضاکم لعل اللہ ان یرزقنی شہادہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی بدر جانے کی اجازت دے دو. کیوں؟ شاید کوئی تیر میرے حصے میں بھی ہو اور میں بھی شہید ہو جاؤں. شہادت کی غرض سے میں جانا چاہتا ہوں. میں زخمیوں کی دیکھ بھال کروں گی، پانی پلاؤں گی، اتنے میں کسی کافر کا تیر مجھے بھی لگ جائے. تو مطلب ہے بدر میں جانے کا کیا کہ میں شہادت پانا چاہتی ہوں. اور اس وقت صحابیات جا بھی رہی تھیں، جنگ میں پردے میں رہتی تھیں اور زخمیوں کے لیے پانی پلاتی تھیں. لیکن ان کو جواب کیا ملا میرے نبی علیہ السلام کا؟ فرمایا قری فی بیتک ان اللہ یرزقک الشہادہ. ام ورقہ تم گھر میں ہی رہو، اللہ یقیناً تمہیں گھر میں ہی شہادت دے دے گا. حضرت ام ورقہ نے جو لفظ بولے تھے اس میں ہے لعل، پرہیپس، شاید مل جائے، یقیناً تو نہیں ہے، ہو سکتا بچ کے آ جاؤں لیکن میری مرضی ہے وہی کام آ جاؤں اسلام کے. شاید مجھے شہادت مل جائے. شاید کہہ کے جب انہوں نے کہا محبوب اجازت دے دو، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا قری فی بیتک، بس گھر میں تم رہو. آگے محبوب کے الفاظ کیا ہے؟ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَرْزُقُكِ الشَّهَادَةَ. شاید کی بات ہی نہیں، بے شک تمہیں گھر میں ہی رب شہادت دے دے گا. ان بے شک، وہ کہہ رہی ہے لعل شاید، ان بے شک رب تمہیں گھر میں شہادت دے دے گا. اب غیب کی خبر ہے، گھر میں شہادت. ام ورقہ کا یقین کیسا ہے؟ یہ نہیں کہا محبوب آپ تو معاذ اللہ کل کی خبر نہیں دے سکتے، وقت آ گیا ہے، پتہ نہیں اگر بدر کا موقع گھس گیا تو میری ویسے تبھی موت آ جائے، مجھے جانے دو. نہیں، قرار آ گیا کہ میرے محبوب نے بدر کی لسٹ چیک کی ہے، تیرا نام لکھا ہی نہیں ہے اس میں، شہیدوں میں لکھا ہی نہیں ہے، تم گھر میں رہو. ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں ہیں. اب اس سے ایک عقیدہ ہے، وہ کیا؟ وہ غیب کی خبر تو آ گئی جو ساتھ میں اس وقت بطور خاص سمجھانا چاہتا ہوں. حدیث میں لکھا ہے فَكَانَتْ تُسَمَّى شَهِيدًا. حضرت ام ورقہ کا نام ہی شہیدہ پڑ گیا. زندہ بھی ہیں، شہیدہ بھی ہیں. یہ ظاہری زندگی، کھاتی پیتی ہے، چلتی پھرتی ہیں، شہیدہ بھی ہے. فَكَانَتْ تُسَمَّى شَهِيدًا. ان کو شہیدہ کہا جاتا تھا، سارے صحابہ ان کو شہیدہ کہتے تھے. اور یہ شہیدہ کہنا ہمارا عقیدہ تھا. شہیدہ سرکار خود فرماتے تھے نزور الشہیدہ، صحابہ آؤ شہیدہ کے پاس چلتے ہیں. اب اگر آج والا کچا یقین ہوتا کسی کا تو کہتے چلو کل فرمایا تھا نا شہیدہ بدر، مہینہ انتظار کر لیتے ہیں، اگر شہید ہوگی تو ٹھیک ہے ورنہ نام بدلیں گے. ایسے کس طرح ہو سکتا ہے؟ مہینہ گزر گیا، 6 مہینے گزر گئے، سال گزر گیا، ام ورقہ شہید نہیں ہوئی، لیکن صحابہ نے شہیدہ کہنا نہیں چھوڑا. 2 سال گزر گئے، صحابہ نے شہیدہ کہنا نہیں چھوڑا. 3 گزرے، صحابہ نے شہیدہ کہنا نہیں چھوڑا. میرے نبی علیہ السلام کی ظاہری حیات ساری مکمل ہو گئی، وصال ہو گیا.
ورقہ شہید نہیں ہوئی، لیکن صحابہ اپنی بات پہ قائم ہیں، پھر بھی ان کو شہیدہ کہتے ہیں۔ لوگ ہمیں بدعتی کہتے ہیں، میں کہتا ہوں بدعتی تو وہ ہے جو صحابہ کے رستے سے ہٹے۔ دنیا نے اپنے آپ کو بدلا گھڑی گھڑی، ایک ہم اہل عشق ہیں، جہاں تھے وہیں رہے۔ صحابہ نہیں بدلے، 8 سال گزر گئے، کیا شہید نہیں ہوں، لیکن کہنا شہید ہی ہے، کیوں؟ عقیدہ ہے، شہیدہ میں عقیدہ ہے کہ سرکار نے ہم سب کو خریدا ہے۔ کتنا ستھرا سنجیدہ عقیدہ ہے، مستقبل کی خبر ہے، گھر میں ہی شہید ہونا ہے۔ سارا ظاہری حیات عہد نبوی گزر گیا، شہید نہیں ہوئی۔ دور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آ گیا، پھر بھی صحابہ ان کو شہید ہی کہتے ہیں۔ وہ زمانہ بھی گزر گیا، شہید پھر بھی نہیں ہوئی۔ صحابہ نے پھر بھی شہیدہ کہنا نہیں چھوڑا۔ دور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آ گیا، یہ ابو داؤد میں لکھا ہے، درجن و ماخذ میں موجود ہے۔ حضرت ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد نہیں تھی، انہوں نے ایک غلام اور لونڈی کو مدبر بنایا ہوا تھا، مطلب تھا میں جب فوت ہو جاؤں گی تم آزاد ہو جاؤ گے، اتنے تک میری خدمت کرو۔ وہ دونوں بدقسمت نکلے، انتظار کافی کیا کہ شہیدہ تو شہیدی نہیں ہو رہی، انتظار کافی کیا، بالآخر دونوں نے ایک رات کو قاما الیہا باللیل فغماہا بقطیفہ لہا حتی ماتت، جو انہوں نے اوپر کمبل لیا ہوا تھا اسی میں ان کا گلا دبا کر دونوں نے مل کے حضرت ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو شہید کر دیا۔ اب دونوں دوڑ کے جب بھاگ گئے، دور ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، فَأَصْبَحَ عمر فَقَامَ فِي النَّاسِ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا کہ واردات ہو گئی ہے، پھر پکڑ کے لاؤ ان کو۔ اب آگے الفاظ بہقی کے ہیں، ابو داؤد میں ہے فَكَانَ أَوَّلَ مَسْلُوبٍ بِالْمَدِينَةِ، یہ جن دو نے ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا، مدینہ شریف میں پہلا کیس تھا کہ قاتلوں کو سولی پہ لٹکایا جانا تھا۔ مجمع لگ گیا، حضرت ام ورقہ کے قاتل وہ مرد اور عورت ان کو پکڑ کے لایا گیا، سولی پہ چڑھانے لگے تو حضرت صدیق اکبر کو تقریر یاد آ گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا تقریر یاد ہے؟ مجمع لگا ہے، کہا لوگوں افسوس بڑا ہے مجھے ام ورقہ کا، لیکن سادہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہقی کے الفاظ، حضرت عمر نے یاد دلایا لوگوں کو، لوگوں آج عمر کا زمانہ ہے، بدر والے دن ام ورقہ نے کہا تھا محبوب مجھے بدر جانے دو تاکہ مجھے شہادت مل جائے۔ نگاہ نبوت نے لسٹ چیک کی، بدر میں جنہوں نے شہید ہونا تھا، عمر تیرا تو نام ہی نہیں ہے، قریفی بیٹھے کہ تم گھر میں رہو، اللہ تمہیں گھر میں ہی شہادت دے دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا لوگوں ہم بلا وجہ شہیدہ نہیں کہتے رہے، ہمارا عقیدہ تھا کہ اللہ کے نبی کی خبر بالیقین سچی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا سادہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچ فرمایا تھا، نبی علیہ السلام نے فرماتے تھے انطلقوا بنا نزور الشہیدہ، آؤ صحابہ چلو شہیدہ کے پاس چلتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجمع عام میں میرے نبی علیہ السلام کے علم غیب کا اعلان کیا کہ لوگوں جو خبر دیتے ہیں سچی دیتے ہیں، اور صحابہ یقین بدلتے نہیں، پکا عقیدہ رکھتے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے موتا کی جنگ ہو رہی تھی، 8 ہجری ہے، فتح مکہ کے بعد، موتا اردن کا علاقہ ہے، جارڈن کا، جنگ ہو رہی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام مدینہ شریف میں بیٹھے ہیں، ڈائریکٹ کومنٹری موتا کے میدان پر ہے، کیا فرماتے اخذ الرأیت زید بن حارثہ فاصیبا، جھنڈا حضرت زید نے پکڑا، صحابہ جھنڈا زید نے پکڑا، اب وہ شہید ہو گئے۔ ثم اخذ جعفر، پھر جھنڈا اب جعفر نے پکڑا، فاصیبا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ ثم اخذ عبداللہ بن رواحہ، جھنڈا ابن رواحہ نے پکڑا، وہی حضرت عبداللہ بن رواحہ جو غیب کے قصیدے پڑھ رہے تھے۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فاصیبا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ محبوب علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، یعنی صرف خبر ہی نہیں دی بلکہ اس کا اثر بھی بدن پہ ہوا کہ میرے 3 جرنیل شہید ہو گئے۔ اب مجمع جو سامنے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ رب کے پیغمبر آپ کو تو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں چلتا معاذ اللہ، تو موتا تو دور ہی بڑا ہے، آپ کیسے بتا سکتے ہیں؟ پتہ نہیں حادثہ ہوا ہے یعنی آپ نے رونا شروع کر دیا ہے۔ وہاں
اس طرح کہنے والا پلپل یقین والا کوئی اب فرد نہیں تھا. وہ جو تھے پہلے ان کو نکال دیا گیا تھا، جو صحابہ نہیں تھے منافق تھے ان کو نکال دیا گیا، اب سارے ماننے والے ہیں. اتنے میں فرمایا ثم اخذها خالد بن ولید، جھنڈا اب خالد بن ولید نے پکڑ لیا. اللہ کی تلوار کیسی ہے، ابن کثیر نے البدایہ میں لکھا ہے لڑتے لڑتے 9 لوہے کی تلواریں ٹوٹ گئیں حضرت خالد کے ہاتھ میں. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ففتح لہ، صحابہ میرے خالد کو رب نے فتح عطا فرما دی ہے. اب ادھر نگاہ موتا پہ بھی ہے، ادھر جنت میں بھی ہے، جنت میں بھی ہے. کیوں؟ فرمایا وہ میرے بھائی جعفر جو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے تھے، حضرت جعفر بن ابی طالب، جعفر نے دائیں ہاتھ میں جھنڈا پکڑا تھا، وہ بازو کٹا، انہوں نے جھنڈا نہیں چھوڑا، بائیں میں پکڑ لیا، پھر بازو کٹ گیا بایاں، پھر بھی جھنڈا نہیں چھوڑا، اپنے گھٹنوں اور پیٹ کے سہارے بھی بیٹھ کے پکڑے رکھا. جان نکلی ہے تو جھنڈا آگے گیا ہے. فرمایا اللہ نے ان کو دونوں بازوؤں کی جگہ یاقوت کے 2 پر دے دیے ہیں. یطیر مع الملائکۃ فی الجنۃ حیث یشاء، وہ جنت میں جدھر چاہتے ہیں ان پروں پہ اڑتے پھر رہے ہیں. یہ بھی ساتھ خبر دے دی. اور بات بڑی عجیب ہے، آج یہ سکول کی کتابوں میں حضرت جعفر کا نام آئے تو لکھا تھا جعفر طیار. طیار جدید عربی میں پائلٹ کو کہتے ہیں اور قدیم عربی میں اڑنے والے کو. تو جعفر طیار صرف آپ ہی نہیں کہتے، وہ منکرین علم غیب بھی جعفر طیار ہی کہتے ہیں. ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہے جعفر طیار، جہاں حضرت جعفر کا ذکر ہوگا اللہ کا لکھا ہوگا طیار. انہیں کہو ہو جا ہوشیار، یہ ہے میرے محبوب کے علم کی یلغا. حضرت جعفر کا نام ماں باپ نے جعفر رکھا تھا، انہیں زندہ ہوتے ہوئے تو طیار کسی نے کہا ہی نہیں. طیار شہادت کے بعد بنے اور بنے جنت میں، تو بتایا کس نے؟ جو جانے نہ خبر کیسے دے. حضرت جعفر کو طیار وہ کہے جو میرے نبی علیہ السلام کے علم غیب کو ماننے والا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نے ان کو اڑتا دیکھا تو کہا یہ تو جعفر طیار ہے، اڑ رہے ہیں، اڑتے ہیں. اب وہ جنگ ہو رہی ہے موتا میں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں موجود ہیں، ساری خبریں دی ہیں. اب جنگ ختم ہو گئی، کئی ہفتوں پر محیط تھی، 2.5 لاکھ تقریباً یہود نصارہ تھے جن کے خلاف چند ہزار صحابہ لڑ رہے تھے. بالآخر فتح ہو گئی. اب وہاں سے ایک شخص چل پڑا کہ میں چلوں مدینہ شریف والوں کو خوشخبری سناؤں کہ مشکل بڑی تھی مگر اللہ نے بالآخر ہمیں فتح عطا فرما دی ہے. ابن کثیر نے البدایہ میں 4 جلد میں اس کو لکھا ہے کہ وہاں سے ایک بندہ چلا، وہ صحابی تھے جن کا نام حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت یعلا بن امیہ چلے ہیں کہاں سے؟ موتا سے. مدینہ شریف میں آ کے بتانا چاہتے ہیں کہ داستان کیا ہے موتا کی، کون کب شہید ہوا، کیسے فتح ہوئی، یہ آ کے بتانا چاہتے ہیں. اب داخل ہوئے وہ جس وقت مسجد نبوی شریف میں، قادم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخبر اہل موتا کی خبر لے کر سرکار کے پاس آ گئے. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجمع لگ گیا مسجد نبوی شریف میں. دیکھو علم رسول علیہ السلام سیمینار کا پس منظر کیا ہے، مجمع لگ گیا ہے. میرے محبوب علیہ السلام کے سامنے حضرت یعلا بن امیہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، محبوب میں بتاتا ہوں موتا میں کیا ہوا. تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا سن، ان شئت فاخبرنی وان شئت فاخبرک، مرضی ہے تو تم بتاؤ، مرضی ہے تو میں ہی بتا دیتا ہوں. ان شئت فاخبرنی، چاہو تو تم بتا دو، اور وان شئت، اور اگر تم چاہو تو میں آپ بتاتا ہوں، اخبرک، میں بتاتا ہوں کیا ہوا. آئی وٹنس، چشم دید گواہ. انہوں نے نہیں کہا محبوب میں تو وہاں تھا آپ یہاں تھے، آپ کیسے بتا سکیں گے. نہیں، پکا یقین ہے کہ ہم موتا میں بیٹھے بھی سرکار کی نگاہ کے نیچے تھے. انہیں پتا ہے کیا کچھ ہوتا رہا. جو کل صحابہ کا یقین تھا وہی تو آج سنی کا یقین ہے. حضرت یعلا بن امیہ اپنے علم پہ گھمنڈ نہیں کیا کہ میں تو اتنے دن رہا ہوں، میں نے سب کچھ دیکھا ہے، میں بتاؤں گا. محبوب نہیں، میں نہیں بولتا، آپ بتائیں کہ کیا کچھ ہوتا رہا. اخبرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتاؤ کیا ہوتا رہا. اب مجمع ہے علم غیب کا.
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر شروع کر دی. پہلے دن جب تم گئے یہ ہوا، دوسرے دن یہ ہوا، تیسرے دن یہ ہوا، ایک ہفتہ کلیئر، دوسرا ہفتہ کلیئر، مسلسل خبریں دے رہے ہیں. موتا کے میدان کی ساری غیب کی خبروں کا پورا سبجیکٹ وہ جاری ہے. میرے نبی علیہ السلام بول رہے ہیں، تقریر فرما رہے ہیں. جس وقت بات ہوتی چلی گئی، حضرت یعلا بن امیہ کہتے ہیں فَأَخْبَرَهُمْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبرہ کلہ وَوَصَفَهُ لَهُمْ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ موتا میں ہوا تھا مدینہ شریف میں بیٹھ کے سب کچھ بیان کر ڈالا ہے. اب جس وقت یہ بات ہوئی تو جو موتا سے چل کے آئے تھے، اب میں نے یہ بات ابھی کی ہے نا آپ کے سامنے، تو تم سبھی مسکرا پڑے ہو، خوش ہوئے ہو. سبحان اللہ زور سے کہا. قربان جاؤں، سنی کے مزاج پہ تجلی ہے مسجد نبوی کی. یہ بات دوسرے مجمع کو بھی کوئی سنا کے دیکھے تو صحیح، لگے گا دیے کا تیل ہی ختم ہو گیا ہے، مرجھا جائیں گے. اور یہ دن بھر محنت بھی کرتے رہے، رات بیت رہی ہے، پھر بھی مسکرا رہے ہیں. کیوں؟ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا پتہ چلا کہ موتا میں جو کچھ ہوا، اخبارہم کلہ، جو کچھ ہوا سب کچھ بیان کر دیا. اور یہ سن کے جیسے تم خوش ہوئے، تم سے پہلے تو صحابہ خوش ہوئے. کس طرح خوش ہوئے؟ دیکھو صدیوں کا فاصلہ سمٹ گیا. ان کا مجمع بھی دیکھو، ہمارا مجمع بھی دیکھو، صحابہ کا مجمع بھی دیکھو. صحابہ کے مجمع کی داستان یہ لکھی ہوئی ہے، تمہارا مجمع سامنے ہے. اور تجربہ کے لیے ان کی بھی کسی کانفرنس کو دیکھ لو. پہلے تو یہ کوئی حدیث بیان ہی نہیں کرے گا، اور اگر کوئی کرے گا تو انہیں وہم پڑے گا شاید یہ ادارہ صراط مستقیم کا عقیدہ توحید سیمینار سن کے ہمارا خطیب بھٹک گیا ہے، عمر فاروق توحیدی بن گیا ہے، یہ عطاء الرحمن ثاقب بن گیا ہے، یہ محمود علی جلالی بن گیا ہے، یہ اصغر ججا بن گیا ہے، یہ اصغر بھٹوی بن گیا ہے. ان کو وہم پڑ جائے گا کہ یہ ہمارے تو عقیدے پہ رہا نہیں، یہ سنی بن گیا ہے، کسی تقریر کر رہا ہے. اور سنیں گے تو سب پریشان ہو جائیں گے. کیوں ایسا کیوں ہے؟ کبھی سوچا تم نے؟ رب کعبہ کی قسم، کروڑوں ریال خرچ کرنے سے بھی وہ مسکراہٹ نہیں ملتی جو ابھی تمہارے ہونٹوں پہ آئی ہے. نہ کروڑوں ریال سے اور نہ ہی 10 سال درس نظامی پڑھنے سے ملتی ہے. یعنی ہمارے علماء کی تو شان جدا ہے نا. میں کہتا ہوں ہمارے مجمع کا بندہ، ایک عوامی کارکن، ریڑی لگانے والا، کاشتکار، اس کا بھی ان کے ملا مقابلہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ جس بات کو سن کے کل صحابہ مسکرائے، اسے سن کے آج سنی بھی مسکرائے، اور اسے سن کے آج نجدی گھبرائے، تو پتہ چلا ہماری مٹی بابا کے دیش کی ہے مگر سینہ میں نور مدینہ شریف کا ہے. اب دیکھو یہ نئی دلیل بن گئی. میں تو ابھی پہلی بیان کر رہا تھا، یہ نعرہ تکبیر بھی لگ گیا، نعرہ رسالت بھی لگ گیا. جس بات کو سن کے اب لگا نعرہ تکبیر اور رسالت، پتہ ہے اسے سن کے کب لگا؟ مسجد نبوی شریف ہے. میرے نبی علیہ السلام نے جس وقت خطبہ غیب دیا تو حضرت یعلا بن امیہ بول پڑے، والذی بعثک بالحق ما ترکت من حدیثہم حرفا. نعرہ تکبیر بھی لگایا، نعرہ رسالت بھی لگایا. کہتے ہیں مجھے اس رب کی قسم جس نے تجھے سچا رسول بنایا ہے، ما ترکت من حدیثہم حرفا، جو موتا کی داستان ہے اس کا کوئی پیرا تو کیا، کوئی جملہ تو کیا، کوئی لفظ تو کیا، میرے نبی تم نے حرف بھی نہیں چھوڑا، سب کچھ بیان کر ڈالا ہے.
یہ نہیں کہ دیکھو کہ اب نعرہ لگا تو میں نے کوئی بات بنا دی، یہ تو پہلے لکھا ہوا ہے۔ اس بات پر جو میں نے پیش کی یہاں نعرہ لگا تو یہ مسجد نبوی شریف میں لگا تھا اس وقت، کہ جو دیکھ کے آئے تھے انہوں نے کیا کہا، یہ نہیں کہا کہ نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں والذی، مجھے اس رب کی قسم، یہ نعرہ تکبیر ہے، والذی بعثک بالحق، مجھے اس رب کی قسم جس نے تجھے سچا رسول بنایا ہے، ما ترکت من حدیثہم حرفا لم تذکرہ، مدہ کی پوری داستان سے ایک حرف بھی نہیں رہ گیا محبوب جو آپ نے بیان نہ کیا ہو، آپ نے سب کچھ بیان کر ڈالا ہے۔ تو یہ ہے صحابہ کا عقیدہ اور یہ ہے اہل سنت کی چلتی پھرتی دلیلیں۔ میں نے تمہارے سامنے وہ داستان بیان کی جو کچھ وہاں ہوا صدیوں پہلے، وہی بابا فرید پارک میں ہو گیا۔ دیکھتے دیکھتے ہمیں اعتراف ہے اپنی کوتاہیوں کا، سستیوں کا، مگر رب کعبہ کی قسم آج بھی اگر صفہ کا نور ڈھونڈنے نکلو گے اس کی رہائش سنی کے سینے میں ہی نظر آئے گی۔ دوسروں کے 10 سال پڑھائے ہوئے ان کے سامنے بیان کر کے دیکھ لو، اگر وہ مسکرا پڑے، چہرے کھل اٹھیں، نعرہ تکبیر بھی لگائیں، نعرہ رسالت بھی لگائیں تو پھر سمجھنا کوئی بات ہے، اور اگر جل کے راکھ ہو جائیں تو میں کہہ سکتا ہوں ان کے 10 سالہ پڑے ہوئے چوک میں کھڑے ہو ابو اندھیرا ہوتے ہیں، ہمارے مجمع میں بیٹھ کے اٹھ جائیں تو سویرا ہی سویرا ہوتے ہیں۔ علماء کی تو اپنی شان ہے۔ اب دیکھو یہ آخر دل سے تبسم ہونٹوں تک آنا، اس کے پیچھے کوئی تحریک ہے، کہاں کرنٹ، بجلی کہاں سے، چمک کہاں سے، تجلی کہاں سے آئی، وہ 14 صدیوں کا فاصلہ سمٹ گیا، اور ڈائریکٹ وہ بات جو مسجد نبوی شریف میں ہو رہی تھی، حضرت یعلا بن امیہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنی، جو صحابہ کا انداز تھا، میں بندہ ناچیز نے تمہارے سامنے بیان کی، 14 صدیوں کا فاصلہ ختم ہو گیا ہے، وہ سارا جلوہ یہاں خوشی کا نظر آنے لگا، نعرہ تکبیر بھی لگا، نعرہ رسالت بھی لگا، تو پتہ چلا ہم بدعتی نہیں، ہم تو وہ پکے سنی ہیں جن کے عقیدے پر مہر دربار رسالت میں لگی ہوئی ہے۔ اختصار کی طرف لے جا رہا ہوں، یہ جتنے بھی انداز صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ہیں، ہر ایک میں وہ تجلی، وہ چمک آج ہمارے سامنے موجود ہے، جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امور کو کھول کھول کے ہمارے سامنے بیان کیا، صحابہ نے یقین رکھا، آج اسی یقین کے تحت ہم تمہارے سامنے موجود ہیں اور آپ میرے سامنے موجود ہیں۔ یہ دیکھیں صحیح مسلم شریف ہے، اس کے اندر بھی ایک ایسا ہی تذکرہ ہے، غیب علم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیمینار، بخاری شریف، مسلم شریف، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے اور مسائل بیان کر رہے تھے۔ یہ مسلم شریف، اس کے اندر جلد نمبر 1 کتاب الایمان، اس کے اندر یہ حدیث نمبر 215 حدیث میں یہ لکھا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا، لا یزالون یسألونک یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ لوگ تجھ سے بڑے مسئلے پوچھیں گے، کتنے، یہاں تک حتی یقولو، لوگ کہیں گے ھذا اللہ فمن خلق اللہ، اس چیز کو بھی اللہ نے پیدا کیا، اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا، اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا، تو وہ پوچھیں گے یہاں تک پہنچ جائیں گے پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا، معاذ اللہ۔ ایسا بھی ابو ہریرہ ہوگا کہ لوگ کہیں گے اس چیز کو بھی رب نے پیدا کیا، اسے بھی رب نے، فمن خلق اللہ، پھر رب کو کس نے پیدا کیا، معاذ اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں بیٹھا تھا بین انا فی المسجد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کا زمانہ گزر گیا، کہتے ہیں اذ جاءنی ناس من الاعراب، کچھ دیہاتوں سے لوگ آ گئے، فقالوا یا ابا ہریرہ ھذا اللہ فمن خلق اللہ، یہ ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی، اللہ کو کسی نے پیدا کیا، معاذ اللہ۔ جب وہ بولے
فَأَخَذَ حَسَى بِكَفِّهِ فَرَمَاهُمْ، حضرت ابو ہریرہ نے پتھر پکڑ کے ان کو مارے اور مار کے کہا قوموا، دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ، تمہیں پتہ ہی نہیں پوچھنا کیا ہوتا ہے۔ یہ کہہ کے کہتے ہیں سادہ کا خلیلی، ماہ مدینہ تجھ پہ صدقے جاؤں، کتنی سچی خبریں دے کے تشریف لے گئے ہو۔ سادہ کا خلیلی، یہ تطبیق جو صحابہ کی ہے کہ جب بات کا پہلے پتہ چلا کہ سرکار نے فرمایا ایسا ہوگا اور جب ویسے ہوا تو صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ انہیں پتہ تو کوئی نہیں تھا، بائی چانس ہو گیا، نہیں، حوالہ دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حوالہ دیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہتے ہیں سادہ کا خلیلی، اللہ کے رسول علیہ السلام میرے خلیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا، جو فرمایا تھا ویسے ہی ہوا کہ لوگ پوچھیں گے یہاں تک کہ یہ بھی پوچھنا شروع کر دیں گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گواہی دے رہے تھے، لوگوں میرے نبی علیہ السلام غیب کی خبریں دیتے ہیں اور سچی خبریں عطا فرماتے ہیں۔ مسلم شریف میں وہ حدیث شریف بھی موجود ہے، حنین کی جنگ تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا لشکر ہے، یہ حدیث نمبر 112 بھی ہے 111 بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہتے ہیں شہدنا ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین کی جنگ میں ہم ساتھ تھے، فقال لرجل ممن يدعي بالاسلام او يدعى بالاسلام، جسے مسلمان سمجھا جاتا ہے، ایک بندہ وہ بھی لشکر میں کھڑا ہے، سرکار نے دیکھا فرمایا ھذا من اہل النار، یہ جہنمی ہے، یہ بندہ لشکر اسلام میں جو کھڑا ہے یہ جہنمی ہے۔ اب صحابہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فلما حضرنا القتال قاتل الرجل قتالا شدیدا، جب جنگ ہوئی تو وہ بندہ بھاگا نہیں، لڑا اور اتنا لا زیادہ شاذہ والا فاضہ، جو بھی ہتھے چڑھا ہے کافر اس نے کاٹ دیا۔ صحابہ نے سنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہ یہ بندہ جہنمی ہے کہاں؟ صحابہ کے اندر فوج میں فرنٹ لائن پہ کھڑا ہے، لڑنے کا انتظار کر رہا ہے۔ اب کرینہ کیا ہے کہ بتایا جاتا ہے یہ غازی اسلام ہے، یہ شہید ہے، سرکار فرماتے ہیں یہ ناری ہے، جہادی بھی ہے دعوے میں اور ناری بھی ہے۔ جہادی ہونے کا دعویٰ بھی ہے اور فسادی بھی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم اگر جھوٹے ہوتے تو جہاد کیوں کرتے، ہم جہاد کرتے ہیں، ہم سچے ہیں۔ میں نے کہا یہ باتیں تو سرکار کھول کے بتا گئے تھے پہلے ہی۔ حنین کی جنگ، صحابہ کی فوج، مجمع میں قزمان نامی انسان، سرکار نے کیا دھیان اور دے دیا فرمان، فرمایا یہ ہے جہنمی انسان، ھذا من اہل النار، یہ جہنمی ہے۔ اب صحابہ نے جب یہ سن لیا تو شاید کسی کا خیال ہوگا یہ تو سب کو یقین ہے کہ جہنمی ہے، آگے کہ جنگ ہوگی تو یہ بھاگ جائے گا، چھپ جائے گا، نہیں لڑے گا، منافق ہوتا ہے تو لڑتا ہی نہیں ہے، آ گیا ہے تو چھپے گا۔ لیکن اس نے تو اتنا جہاد کیا، بظاہر مین آف دی میچ قرار پایا کہ صحابہ کہنے لگے یہ تو اتنا لڑا جتنا اور کوئی لڑا ہی نہیں ہے، کافر جہنمی اور کافروں کو کاٹ بھی رہا ہے خود بھی جہنمی اور جہنمیوں کے گلے کاٹ رہا ہے۔ یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے۔ جس وقت لڑتا گیا اس کو زخم بھی لگ گئے، اب زخم لگے ہیں تو پھر خبر آ گئی، وہ تو دنیا سے چل بسا۔ اب میرے نبی علیہ السلام کے پاس جب بات آئی تو اتنا سیریس مسئلہ ہو گیا، محبوب علیہ السلام نے پھر فرمایا اِلَى النَّارِ، سیدھا جہنم میں گر گیا ہے، سیدھا جہنم میں، رکا نہیں، جہنم میں گرا ہے۔ کاد بعض المسلمین ان یرتابا، قریب تھا کہ کچھ مسلمانوں کو شک ہو جائے سرکار کی بات میں کہ اتنا خالص بندہ بھی جہنمی ہو سکتا ہے۔ ابھی شک ہوا کسی کو نہیں ہے، ہوا کسی کو نہیں، قریب تھا کہ ہو جائے، ابھی ہوا کسی کو نہیں ہے۔ سرکار نے پہلے فرمایا تھا کہ جہنمی ہے، وہ لڑا ہے، زخمی ہوا ہے، پھر خبر آ گئی دنیا سے چل بسا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فیصلہ نہیں بدلا، فرمایا اِلَى النَّارِ، سیدھا آگ میں ہے، جہنمی ہے۔ قریب تھا کہ شک ہو جائے کسی کو، لیکن اتنے میں دور سے ایک صحابی آئے، 112 نمبر حدیث میں ہے،
فخرج الرجل الی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ دوڑتا دوڑتا سرکار کے پاس آ کے کہتا ہے فقال اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے آتے ہی نعرہ رسالت لگا دیا، اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اس نے نعرہ رسالت لگایا تو میرے نبی علیہ السلام نے پوچھا وما ذاک، کیوں تم تو پہلے بھی مجھے رسول مانتے ہو، اب دوڑ کے آ کے رسول کیوں کہہ رہے ہو؟ وما ذاک، اب نعرہ رسالت کا سبب کیا ہے؟ کیوں آ کے کہتے ہو اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ تو پہلے بھی مجھے مانتے ہیں، اب جلدی میں آ کے مجھے بتانے کا سبب کیا ہے؟ محبوب جانتے ہیں، لیکن پوچھا کہ بات نکلے تو عارف والا تک پہنچ جائے۔ وما ذاک، سبب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں محبوب بات اصل میں یہ ہے، آپ نے غیب کی خبر دی تھی، بظاہر وہ بالکل واقعات کے خلاف تھی، ہمیں یقین تھا کہ سچی ہے، لیکن میں نعرہ اس لیے لگا رہا ہوں میں نے سچی ہوتے دیکھی ہے۔ دیکھو نا مزاج، اب جو تمہاری ڈیمانڈ ہے وہی صحابہ کی ڈیمانڈ ہے، جو صحابہ کی ڈیمانڈ ہے وہ تمہاری ڈیمانڈ ہے، اور دوسری کمپنی کی ڈیمانڈ کیا ہے کہ کوئی حوالہ ایسا ڈھونڈے تاکہ ان بریلویوں کو سنیوں کو دکھائیں دیکھو وہ خبر یہ دے رہے تھے وہ گیا، خبر کچھ اور دی تھی کام کچھ اور ہو گیا، ان کی ساری انرجی صرف اس پہ ہو رہی ہے قیامت تک ٹکرے مار مار کے مر جائیں گے، مگر ایسی دلیل نہیں لائیں گے۔ اور ہمارے پاس میری علم غیب پر اس وقت 49 قسطیں ہو چکی ہیں، صرف خطبہ جمعہ میں یعنی تقریباً وہ 80 گھنٹے کے قریب تقریر پہنچ چکی ہے، اور یہ دلائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم شریف۔ اب ہماری چاہت یہ ہے جو صحابہ کی چاہت ہے، صحابی تلاش میں ہے، کہتے ہیں جب محبوب آپ نے خبر دی تھی تو ذکرت آنفا انہو من اہل النار، کہ وہ اہل نار، فعظم الناس ذالک، لوگوں کو تعجب بڑا اس پہ ہوا، مانا سب نے ہے لیکن بات بڑی عجیب تھی، کہتے فقلت انا لکم، میں نے سب کو کہا ہوا تھا کہ تم رہو دیکھو میں ساتھ رہوں گا، میں دیکھتا ہوں جہنمی بنتا کیسے ہے، جہاد ہو رہا ہے باقی لڑ رہے ہیں، یہ صحابی جنہوں نے نعرہ رسالت لگایا یہ کہتے ہیں میں نے کام ہی یہ کیا ہے کہ میں چیک کرتا رہوں یہ کرتا کیا ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخرجت فی طلبہ، لڑا ہے اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس نے چھپنے کی حد کی ہے، محبوب تمہاری آنکھ نے دیکھنے کی حد کر دی ہے، اس نے منافقت کو جہاد میں چھپایا ہے، محبوب تم نے ننگا کر کے دکھایا ہے، تم نے پہلے بتایا ہے کہ جہنمی ہے، کہتے ہیں جب اس کو زخم لگے میں دیکھ رہا تھا زخموں تک اس نے اپنے آپ کو چھپایا، مگر عشق میں زخم لگے تو اور ہے، منافقت میں زخم لگے تو اور ہے، عشق میں درد نہیں ہوتا، منافقت میں برداشت نہیں ہوتا، اب اس نے یہ طے کر لیا کہ اتنے زخم میں کیسے برداشت کروں، مر جانا اس سے اچھا ہے، تو صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا فاستعجل الموت فنازل نصر سیفہ بالارض وذبابہ بین ثدییہ، اور ثم تحامل علیہ فقتل نفسہ، اس نے اپنی تلوار نوک اس کی رکھ کے اوپر اپنا بدن رکھا، اس نے اپنا بوجھ ڈالا، میں نے اس کو خودکشی کر کے مرتے دیکھا، یہ شہید نہیں ہوا، یہ حرام کی موت مرا ہے، اللہ کے رسول میں نے نعرہ رسالت اس لیے لگایا ہے کہ غیب کی خبریں سچی عطا فرماتے ہو۔ میرے نبی علیہ السلام نے جب یہ سنا تو کیا ہوا؟ اللہ اکبر اشہد انی رسول اللہ، سرکار نے خود بھی نعرہ لگا دیا، تکبیر بھی اور رسالت بھی۔ جب خبر دی گئی کہ محبوب وہ شہید نہیں ہوا، آپ سچ کہتے ہو کہ جہنمی ہے، کیوں؟ میں نے دیکھا ہے خودکشی کر کے حرام کی موت مر رہا تھا، یہ ہے مسلم۔ قال اللہ اکبر اشہد انی رسول اللہ، یہ ہے ہمارے نعرہ لگانے کا موقع، اور ان کا موقع کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر بیٹھے تھے مسجد حرام میں، اور کوئی مصر کا شیعہ آ کے پوچھنے لگا، جب اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کچھ باتیں کی
اور آپ نے جو جواب دیا اس نے سمجھا یہ میری حمایت کر رہے ہیں، اس نے کہا اللہ اکبر، تو آپ نے فرمایا بلاؤ اس کو جس نے اللہ اکبر کہا ہے۔ عثمان غنی، ان کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم میری بیٹی کی تجہیز و تکفین میں موجود رہو، تمہیں جہاد کا پورا ثواب ملے گا۔ وہ غیر حاضر ہو کے بھی حاضر تھے۔ کہا بدبخت تجھے پتہ ہی نہیں کہ اللہ اکبر کہنا کہاں ہوتا ہے، تو نے اللہ کے نبی کے صحابی کے ہلکے پہلو کو سمجھ کے تو نے نعرہ لگایا۔ اللہ اکبر کہنے کا یہ مقام ہے جب اللہ کے نبی، ان کی آل اور صحابہ کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ اس مقام پر اللہ اکبر خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ساتھ نعرہ رسالت لگا کر میرے محبوب علیہ السلام نے جو طریقہ دیا 14 صدیوں کے گزر جانے کے بعد، آج بھی وہ طریقہ صرف مشائخ و علماء اہل سنت میں ہی نہیں، عوام اہل سنت کے سینوں میں بھی موجود ہے۔ محتشم سامعین حضرات، موضوع بڑا طویل ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ٹائم کافی ہو رہا ہے۔ آپ کا شوق اللہ کے فضل سے بلند و بالا ہے، اور ابھی تک نیند آپ کی بیداری کی سلطنت کو فتح کرنے کا سوچ بھی نہیں سکی، اور یہ یقیناً اہل سنت کی وہ روشن دلیل ہے جس کے نتیجے میں ہم اچھے مستقبل کی پکی توقع کر سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ کا مزید امتحان نہیں لینا چاہتا، اب صرف ایک حوالہ پیش کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے صدیوں پہلے فرمان پیش کیا، حکم دیا، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے۔ وہی طبقہ آج دوسری طرف سے جب ان کو دہریوں نے پکڑا، ادھر انکار کر رہے تھے، ادھر اقرار کر رہے تھے، ادھر یہ کہہ رہے تھے کل کی خبر نہیں بتاتے، ادھر کتابیں لکھ رہے تھے کہ جو کچھ قیامت تک ہونا ہے سب کچھ بتا کے تشریف لے گئے ہیں۔ یہ نہایت العالم میرے پاس جو کتاب ہے، اشراط الساعۃ الصغریٰ والکبریٰ، قیامت کی چھوٹی بڑی علامتیں، اس میں یہ کتاب محمد بن عبد الرحمن کی ہے جو جامعۃ الملک سعود بالریاض، سعود یونیورسٹی کا عقیدے کا استاد ہے، اور یہ پوری کتاب اول سے لے کر آخر تک اس پر لکھی گئی ہے کہ قیامت تک جو کچھ ہونا ہے اس کی خبر سرکار دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے دے گئے ہیں۔ اور پھر آج کی نئی دنیا میں اس کتاب کے اندر اول سے آخر تک ساری تصویریں دے کر ہر حدیث کے ساتھ کہ یہ فرمایا تھا، آج یہ ہو گیا سائنس میں، آج یہ ثابت ہو گیا، آج یہ معاملات آ گئے، تصویروں کے ساتھ ان ساری چیزوں کو بیان کیا گیا۔ صرف ایک چیز تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، اکثر اللہ کے فضل سے لوگ عمرے پہ بھی گئے، حج پہ بھی گئے، تمہیں پتہ ہے کہ مکہ شریف میں ہوٹل کتنے اونچے ہیں، اور پھر جو مکہ ٹاور، زمزم ٹاور، اور جو اب اتنی 105 اور 15 تک اتنے اونچے ہوٹل اور منزلیں، اور پھر سرنگیں مکہ شریف کے پہاڑوں کے اندر، اور پائپ زمزم کے، یہ ساری چیزیں ان کے لحاظ سے یہ دیکھو مصنف میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس کا تذکرہ ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا اذا رأیت مکہ قد بوجت کظائما ورأیت البناء یعلو رؤوس الجبال فاعلم ان الامر قد اضلک۔ قیامت کی چھوٹی علامتیں بیان کرتے ہوئے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا وہ وقت آ جائے گا کہ جب پہاڑوں کو چیر کے ان میں راہیں بنا دی جائیں گی، بوئجت قذائم، بوئجت قذائم، البنایا جو حدیث کی ڈکشنری ہے امام ابن اسیر کی، اس میں اور اس کے علاوہ صحاح میں ہر جگہ اس کا یہ معنی فرمایا وہ وقت آئے گا مکہ شریف کے پہاڑوں کو چیر کے اندر سے رستے بنا دیے جائیں گے، اور بلڈنگیں اتنی بلند ہوں گی پہاڑوں کی چوٹیوں سے اوپر نکل جائیں گی، پہاڑوں کی چوٹیوں سے اوپر جائیں گی۔ فرماتے ہیں کیا ہوگا وَرَأَيْتَ الْبِنَاءَ يَعْلُو رُؤُوسَ الْجِبَالِ، جو پہاڑوں کے سر ہیں، چوٹیاں ہیں، ان سے اوپر عمارتیں ہو جائیں گی، اوپر چلی جائیں گی، کچھ بانی اوپر جائیں گی، کچھ نیچے بن کے اتنی منزلیں ہوں گی کہ اوپر چلی جائیں گی۔ اس حدیث کو ذکر کرتے ہوئے اس سعود یونیورسٹی کے پروفیسر نے
اس کتاب کے اندر یہ لکھا اور ساتھ تصویر دے کر اس نے ان چیزوں کی یہ دلیلیں پیش کی اور ان سارے امور پر یہ بتایا کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے کتنا علم دیا ہے اور کتنا اختیار دیا ہے۔ اس سارے واقعے کے پس منظر میں یہ بات دیکھو، ارتفاع مبانی مکہ تھا، مکہ شریف کی بلڈنگوں کا اونچا ہو جانا۔ یہ تصویر جو تمہیں اس میں نظر آ رہی ہے، اس کے شروع میں انہوں نے لکھا ہے کانت مکہ تو فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم قلیلتاً فی عدد سکانہا و مبانیہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں مکہ شریف کی آبادی بہت تھوڑی تھی اور مکان بالکل چھوٹے چھوٹے تھے اور زیادہ اونچے نہیں تھے۔ فَأَخْبَرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے خبر دی، ان من علامات الساعہ، کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک یہ بھی ہے ارتفاع المبانی، کہ بلڈنگیں اونچی ہو جائیں گی، فوق جبالہا، پہاڑوں کے۔ کہتے ہیں فقط اخرجا ابن ابی شیبہ بسندہ الی یال ابن یطاء عن ابیہ قال کنت اخذ بالجام دعوت عبداللہ ابن عمر۔ یہ ساری سند لکھ کے اس میں یہ حدیث لکھ کے معنی کرتے ہوئے کہتے ہیں فَإِذَا رَأَيْتَ مَكَّةَ قَدْ بُعِدَتْ كَظَائِمَ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اے حفرت کنبات وہی الانفاق الارضیہ تحت جبال مکہ و تحت ارضها والانابیب الضخمہ لمیاہ زمزم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ بولے تھے کہ بوئجت قزائمہ، کہ مکہ کی زمین کے نیچے نالیاں بچھا دی جائیں گی، مکہ کے پہاڑوں کو اندر سے کھود کے رستے بنا دیے جائیں گے۔ یہ مصنف لکھتا ہے کہ یہ جتنی سرنگیں انفاق جو مکہ شریف کے پہاڑوں میں بنی ہوئی ہے اور جتنی پائپ لائن جو زمزم کے پانی کے لیے بچھائی گئی ہے، کہتا ہے یہ ساری خبریں رب کے نبی دے کے گئے ہیں۔ اور صرف ایک بات نہیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انٹرنیٹ کا ثبوت، کمپیوٹر کا ثبوت اور ٹریڈنگ سینٹر اور دنیا کی مختلف منڈیوں کے مختلف انداز، ان میں سے تقارب الاسواق، یہ پورا چیپٹر جو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ فتنے ظاہر نہ ہو جائیں، وَتَتَقَارَبُ الْأَسْوَاقِ، یہاں تک کہ بازار قریب نہ ہو جائیں، بازار قریب نہ ہو جائیں۔ اب اس پر اس مصنف نے یہ لکھا کہ بازار قریب ہو جانے کا مطلب کیا ہے کہ نیٹ پہ بیٹھ کے ہی ریٹ معلوم کر لیں گے، جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سواریاں ایسی آئیں گی، صبح کو لاہور میں ہیں، جہاز پہ بیٹھیں گے تو کہیں کسی دوسری منڈی میں پہنچ جائیں، وہ دوسرا ٹریڈنگ سینٹر، وہ دوسرا مقام، اور پھر بازاروں کو ملانے والے اندرونی راستے، اور پھر مارکیٹیں آبادیوں کے اندر تتقارب الاسواق کے سارے ترجمے کر کے یہ واضح کیا گیا کہ قیامت تک دنیا کے جس شہر میں جو مارکیٹ بننی تھی، رب کے نبی اس وقت اپنی آنکھ سے دیکھ رہے تھے۔ وہ جو بھاگ رہے تھے انہیں بھی پلٹ کے یہی آنا پڑے گا۔ اس واسطے میں پورے وثوق سے کہتا ہوں، عقیدہ توحید سیمینار 5واں اللہ کے فضل سے مکمل ہوا۔ اب انشاءاللہ آئندہ سال مارچ میں مینار پاکستان کے سائے میں شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا ادارہ صراط مستقیم کے پلیٹ فارم سے انعقاد کر کے ہم مغرب کے سارے شیطانوں کو جواب دیں گے، ان کے حواریوں کے جتنے اعتراضات ہیں ان کو ختم کریں گے۔ اور مجھے یقین ہے یہ علماء و مشائخ، یہ بھرا ہوا مجمع، یہ آج کا منظر واضح کر رہا ہے پھر سے سنی چاند کا چہرہ عیاں ہونے کو ہے، اور پھر سے سنی قوم کا جذبہ جواں ہونے کو ہے۔ رنگ لائی ہے میرے اسلاف کی بیتابیاں، بد عقیدہ طائفہ ذلت نشاں ہونے کو ہے۔ بات اس پہ ختم کر رہا ہوں۔ الہی پر اثر میری دعا کر
بجاہ مصطفیٰ خیر الورا کر، خدا بندہ دعا میری یہی ہے میرے ممتاز غازی کو رہا کر، وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔